ذمہ دار کون ہے، مجرم کون ہے، فوج ہے، سیاستدان ہے یا پھر بیوروکریسی؟ وہ لکھتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یہاں پر جرم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا یہاں پر کرپشن ہوتی ہے۔ یہ یہاں کی سیاست ہے وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ ایسی تفریق کی سیاست پیدا کی جائے کہ اس کی بنیاد کے اوپر اپنے ووٹ حاصل کر کے اپنی نشستیں بنائی جائیں اور پھر اپنی چیزیں کی جائیں۔ یعنی ایم کیو ایم کے جو دونوں دھڑے تھے، ایم کیو ایم کے الطاف حسین اور آفاق احمد، اسی لڑائی میں تو مہاجروں نے مہاجروں کو قتل کیا۔ پورے شہر میں کیمرے لگنے تھے، آج 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیمرے نہیں لگے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن 1987 کے اخبارات اٹھا لیں تب بھی ہو رہا تھا۔ اچھا، ہاں، آج 2024 میں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے آئی ایس آئی کا جاسوس قرار دے کر کیس بنا کر جیل بھیج دیا۔ اچھا، آئی ایس آئی کا جاسوس۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پر نظر جمائی بیٹھی ہے، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر ہے، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ تمام تعریف ہے خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانثار انصار و اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کی اس اہم پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت میرے ساتھ تشریف فرمائے وہ کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ رائٹر بھی ہے، صحافی بھی ہے، اور اپنی خوبصورت صحافت، تجزیے اور ولاگز اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنے فیض سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں ہمارے بہت ہی قابل صد احترام محترم فیض اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور بات اگر میں اس میں ایڈ کر دوں کہ عاجزی اور انکساری ان کے مزاج میں ہے، اور سادگی ان کا خاصہ ہے، دھیمی آواز، باروب چہرہ اور پروقار شخصیت ہے۔ آپ ہماری اسٹوڈیو تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے تو بہت زیادہ ہی بول دیا، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا فیض بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو بہترین دماغ ہے، جو گریجویٹس ہیں، وہ جہاز بھر بھر کے ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ پاکستان کا اصل جو دماغ ہے، جس نے یہاں رہ کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، وہ باہر کے ممالک میں جا کر ان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ گریجویٹس پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ اصل ذمہ دار کون ہے، مجرم کون ہے، فوج ہے، سیاستدان ہے یا پھر بیوروکریسی ہے؟ یہ پہلی بار نہیں ہے، پاکستان سے اچھے اذہان کا باہر جانا بہت طویل عرصے سے ہے۔ اب اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقینی طور پر اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے، اس کو چلانے والے لوگ ہیں، جو کہ چند لوگوں کو، یعنی اس میں کچھ جرنیل، کچھ ججز، بیوروکریسی، کچھ سیاستدان، چاہے وہ پوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، یا پھر وہ بڑے مذہبی پیشوا یا گدی نشین، وہ لوگ اس نظام سے فوائد سمیٹتے ہیں۔ بیسکلی پاکستان ان لوگوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، یعنی ان کی اپنی اولادیں باہر رہتی ہیں، وہاں جائیدادیں باہر ہیں، وہاں سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان سے زیادہ آئیڈیل جگہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور آپ کے تعلقات ہیں، اثر و رسوخ ہیں، بس پاکستان میں رہنے کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں۔ پھر اس کے بعد قانون بھی آپ کے آگے کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی نظام آپ کو روک نہیں سکتا، یعنی آپ کا ایکسس پھر اعلیٰ ترین سطح پر ہو جاتا ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک بڑی مہنگی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں، اگر آپ رانگ سائڈ سے بھی جا رہے ہیں تو کوئی پولیس والا بھی آپ کو روکنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر کوئی بائک پر جانے والا کوئی نوجوان ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا تو چار پولیس والے جھپٹ کر اس کو روکتے ہیں۔ تو چونکہ پاکستان کا نظام طاقتور کو سوٹ کرتا ہے، یعنی جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ نظام نہیں ہے، ان کو تو یہ نظام صرف ایک نادرہ کا شناختی کارڈ دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی میں زیادہ ہمت ہوتی ہے تو وہ ایک عدد پاسپورٹ بنوا لیتا ہے۔ تو ہمارا نظام مجموعی طور پر صرف اور صرف طاقتور کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی حمایت و تائید کرتا ہے۔ جو عام لوگ ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس یا غریب طبقہ، وہ تو یہاں بس سمجھ لیں پیدا ہو گیا ہے، تو اب اس کی مجبوری ہے کہ جو اس کا وقت لکھا گیا ہے اس کو اسے پورا کرنا ہے۔ تو یہ تمام لوگ مل کر یہ سب چیزیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں اچھے دماغ، تو ان کے لیے یہاں کیا اپرچونٹی ہے؟ دیکھیے، آج 75-76 سال ہو گئے ہیں قیام پاکستان کو۔ آج کے دن میں بھی کم از کم مجھے جو لوگ ملتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحافی ہونے کی وجہ سے مجھے 1.5-2 باتیں اضافی معلوم ہوں گی، تو 70 سال کے بزرگ سے لے کے 20 سال کے نوجوان تک ملاقات میں سلام کے بعد اگلا سوال یہ ہوتا ہے، بھائی یہ کیا چل رہا ہے اور اس ملک کا کیا ہوگا؟ یعنی جہاں عدم استحکام یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ 76 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کا سوال یہ ہے کہ یار اب کیا ہوگا؟ تو آپ سوچ لیں کہ یہ معاملات کہاں تک جا کر خراب ہیں۔ یعنی ہم ابھی استحکام کی پوزیشن پر ہی نہیں آئے، جب کہ دیگر ممالک، یعنی ہمارے ریجن کے ممالک بھی دیکھ لیں یا اور آگے دیکھ لیں، لوگ ان سوالوں سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ یعنی وہ اور سے اور دنیا ایکسپلور کر رہے ہیں، وہ نت نئی ایجادات کر رہے ہیں، وہ سرمایہ کاری کے میدان میں آگے جا رہے ہیں، وہ تعلیم، ٹیکنالوجی، سائنس، طب کے میدان میں بہت آگے،
جبکہ ہم ابھی تک صرف اس سوال میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا. تو یہ اب کیا ہوگا نے ایسی غیر یقینی کیفیت پیدا کی ہے کہ سرمایہ کاری رک چکی ہے. جو لوگ یہاں رہتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے وہ اس کو لگاتے ہوئے کتراتے ہیں. یعنی ابھی جو صورتحال ہے, ایک پراپرٹی کا پاکستان میں بہت کام ہوتا تھا, اس سے اختلاف اتفاق ایک الگ میٹر ہے, لیکن دیکھیں سب کچھ سٹک ہوا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہاں کے لوگ ہیں وہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں. تو ایسے میں پھر ہم یہ توقع کریں گے باہر سے کوئی آئے گا یہاں سرمایہ کاری کرے گا, کیوں کرے گا؟ پھر وہ جو کرپشن کا ایک بدترین نظام ہے, یعنی اگر آپ باہر سے آتے ہیں, آپ ایک پاکستانی ہیں, میں کئی ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آئے یہاں انہوں نے کاروبار کھڑا کرنے کی کوشش کی, کچھ کر گئے کچھ نہیں کر سکے, تو انہیں جگہ جگہ قدم قدم پر بیوروکریسی اور اس کی سستی, لاپرواہی, کرپشن اور کمیشن, ان چیزوں سے واسطہ پڑا تو لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پوری سسٹم کی اوور ہالنگ ہونی ہے. بدقسمتی سے اس کا کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یا عرصے میں کچھ بہتری نظر آئے گی. یعنی ابھی تک تو کوئی امید نہیں ہے. جس دن پاکستان صحیح ٹریک پر ڈال دیا پاکستان کے مالکان نے, تو پھر آپ کو چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی کہ یار چلو 20 سال بعد 25 سال کے بعد ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے. تو نہ کوئی لانگ ٹرم منصوبہ ہے نہ شارٹ ٹرم ہے, بس ایڈ ہاک بیسس پہ آپ ملک چلا رہے ہیں, تو اس کا تو پھر یہی نتیجہ نکلنا ہے. اچھا, پہلے ہم نعرہ لگاتے تھے پاکستان زندہ باد, آج بھی لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد. اس کو نوجوانوں نے چینج کر دیا ہے, وہ لکھتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ. تو کیا بالکل نوجوان نا امید ہو کر بیٹھ جائے اس ملک کے, یا پھر وہ یہاں سے جانے کی تیاری پکڑنا شروع کر دے کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا؟ دیکھیے, جو جا سکتا ہے تو وہ کیوں رکے گا؟ اگر کسی کے پاس آپشن ہے, میں نے کہا نا آپ سے, اب زندہ بھاگ کیوں نہیں زندہ بھاگ؟ اب ایک ماں نے ایک بچہ پالا, باپ نے اس پہ محنت کی, وہ NED پہنچتا ہے, گریجویشن کرنے لگتا ہے, ایک پڑھا لکھا بچہ ہوتا ہے, اور اس کو ایک 15,000 کے موبائل کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد تو پھر بہتر دیکھیں یہی ہے کہ زندہ بھاگ. اچھا, آئیڈیل پوزیشن تو کہیں نہیں ہے نا. مسائل تو ناروے میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہیں کہ آپ یہ بولیں کہ, لیکن مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے. یعنی آپ کو مجموعی طور پر, یعنی وہاں پر جرم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا یہاں پر کرپشن ہوتی ہے. یعنی وہاں کبھی کبھار کوئی جرم سننے کو ملتا ہے, اور یہاں کبھی کبھار آپ کو کوئی اچھا کام سننے کو ملتا ہے اسٹیٹ کی سطح پہ. تو وہ چیز مایوسی پیدا کرتی ہے نوجوانوں میں. اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں, وہ باہر سے موازنہ کرتے ہیں, تو اب لوگوں کے لیے تقابل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. تو وہ جب یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جگہ جگہ سسٹم ان کی تذلیل کرتا ہے. اگر آپ عدالت چلے جائیں تو پھر آپ سالوں تک رولتے رہیں. تھانہ, کچہری, پولیس کے پاس آپ چلے جائیں, تھانے کا کلچر کیسے, یعنی آپ وکٹم ہوں گے اور آپ پریشان گھوم رہے ہوں گے کہ میں کہاں پھنس گیا. یعنی یہاں اگر آپ نے کرائے پہ گھر دے دیا, اگر کوئی کرایہ دار اس پہ قبضہ جما کے بیٹھ جائے تو آپ نکلوا کے دکھا دیں اس کو. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ذاتی مسائل سے لڑے یا اس کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں. تو پھر وہ ایسے میں سوچتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جانا چاہیے, ایسے سسٹم کا رخ کرنا چاہیے جہاں پر چیزیں آسان ہیں. وہاں پر اگر آپ محنت کرتے ہیں تو 10 سال کی محنت کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے لیے گھر بھی لے سکتے ہیں, اپنے لیے گاڑی بھی لے سکتے ہیں, اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو پھر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جا کر ایسی جگہ پر رہے, کم از کم وہاں پر آئے روز یہ واقعات تو نہ ہو. کراچی میں آج آپ بتائیں نا کہ آپ اگر آپ کو پیدل چلنا پڑے 2 گلیوں میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کا موبائل بھی جائے گا, آپ کا والیٹ بھی چھن جائے گا. ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ایک دوست سے جو ہے وہ اپنے نارتھ کراچی میں ایک عزیز کے یہاں جا رہے تھے, کوئی عمرے کی, وہ جو زمزم کھجورے دیں, تو وہ ایک بائک پہ بیٹھے تھے, وہ 150 جو سوزوکی کی ہے, وہ اپنے سارے کاغذات اور انشورنس کے ساتھ پڑ جاتی ہے کوئی 6,32,000 کی. سوچیں یار, 6,32,000 کی بائک, بہت بڑھیا. 2 موبائل تھے ان کے پاس, ایک والیٹ تھا, اس میں 8,500 روپے بجلی کے بل کے رکھے تھے, اور ان کا کزن 15 سیکنڈ کے اندر کوئی تقریباً 7 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہو گئی. 15 سیکنڈ کے اندر ان کی بائک بھی گئی, ان کے موبائل بھی گئے, ان کے والیٹ بھی گیا, ان کے کزن کا والیٹ بھی گیا, اس کا موبائل بھی گیا, اور تو اور وہ جو زمزم کا پانی رکھا تھا وہ بھی لے کے چلے گئے. تو آپ یہ بتائیں کہ جہاں 15 سیکنڈ میں جو 7 لاکھ لوٹے, وہ کوئی چوری چکاری تو نہیں کرتے تھے, کرپٹ تو نہیں تھے. سوچیں انہوں نے کتنی محنت سے یہ پیسے جمع کر کے اپنے لیے ان ٹوٹی سڑکوں کا علاج انہوں نے اس موٹر سائیکل میں تلاش کیا, اور محض 2 مہینے پہلے خریدی تھی اور یہ ہو گیا. تو آپ بتائیں مطلب یعنی اس کے بعد پھر لوگ کیا بولیں گے کہ جہاں مطلب یعنی آپ یعنی اتنے برس کی محنت, کمیٹیاں ڈال کر, قرضے لے کر آپ اپنے لیے ایک چیز کھڑی کرتے ہیں کہ یار کمر کی تکلیف ہے, یہ اچھی موٹر سائیکل ہے, گڑھوں سے بچائے گی, سڑکیں آپ ٹھیک نہیں کرتے ہیں.
تو مطلب یعنی اس کے بعد پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ یار باہر ہی جانا چاہیے. اچھا فیض بھائی، پاکستان کی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور بالخصوص کراچی کی سیاست پر، کیونکہ آپ کی رہائش بھی ہے کراچی میں. کراچی میں آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، بدامنی ہے. اب کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج یہ جملہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ کراچی کی روشنیاں اب وہ روشنیاں نہیں رہی، یہاں کا امن نہیں رہا. تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے بالخصوص کراچی کی سیاست میں؟ چونکہ آپ کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے، ایک صحافی بھی ہے، تو اس نقطۂ نظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کراچی کو کس نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ اس حال تک کون لے کر آیا ہے اس کو؟ دیکھیے، اس حال تک پہنچانے میں تو بہت سارے اس کے کھلاڑی ہیں. یعنی ایک طویل عرصے تک ریاست یہاں کے خراب حالات کو اس نے چلنے دیا، اس نے کوئی انٹروین نہیں کیا تو چلتے رہے. پھر جو یہاں کی سیاست ہے وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ ایسی تفریق کی سیاست پیدا کی جائے کہ اس کی بنیاد کے اوپر اپنے ووٹ حاصل کر کے اپنی نشستیں بنائی جائیں اور پھر اپنی چیزیں کی جائیں. پھر جو تیسرا ایک فریق ہے کہ جب بہت آبادی بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ پلاننگ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، کچی آبادیاں بڑھتی چلی گئیں اور شہر میں کوئی سرکاری تعلیمی ادارے اچھے نہیں بچے، تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، روزگار کے نہیں ہیں، تو پھر جرائم کی طرف لوگ جاتے ہیں. اور پھر جب معاشی صورتحال بھی کسی ملک کی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگ اپنے طور پر بھی شہر سے لا تعلق ہوتے چلے گئے، تو پھر وہ ڈکیتیاں بھی پڑتی ہیں، پھر وہ تعلیم کا نظام بھی برباد ہوتا ہے. تو اس بربادی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی ایک فیکٹر کا ہاتھ ہے. آپ بتائیں نا، کراچی میں 1986-85 کے بعد جو ایک فیز شروع ہوا قتل و غارت گری کا، یعنی 2012-13 تک ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے، اور 2008 سے 2012 تک تو بڑی یعنی سنگین اور دلچسپ صورتحال یوں تھی کہ اس وقت یہاں پر سندھ میں، یعنی وفاق میں بھی، لیکن ہم سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل تھے. یعنی یہ اتحادی تھے، یہ تینوں صوبائی حکومت کا حصہ تھے، ان کے وزراء تھے. لیکن اس وقت دن میں 20-20 25-25 لوگ ان 5 سالہ حکومت میں روز عام لوگ اس میں جو ہے نا جام بحق ہوتے رہے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ شام میں تینوں جماعتوں کی الگ الگ پریس کانفرنس ہوتی اور تینوں ایک دوسرے کو اس کا ذمہ وار ٹھہراتے تھے. تو یہ مطلب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ وہ اتحادی بھی تھے، وہ حکومت میں بھی تھے، اور وہ جو قتل و غارت گری ہوتی تھی تینوں ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو ایک اور بھی ہوا، یعنی یہاں پر نسلی لسانی بنیادوں پہ فسادات ہوئے. مہاجر پشتون فساد ہوا، مہاجر سندھی ہوا، مہاجر بلوچ ہوا، یعنی لوگ لڑتے رہے. اور مہاجر فساد بھی ہوا، یعنی ایم کیو ایم کے جو دونوں دھڑے تھے، ایم کیو ایم کے الطاف حسین اور آفاق احمد، اس کی لڑائی میں تو مہاجروں نے مہاجروں کو قتل کیا. پھر مہاجر پشتون، اچھا یہ سلسلہ طویل، یعنی وہ اس کی گہری جڑیں، سراب گوٹ کا واقعہ، قصبہ علی گڑھ کا واقعہ، 12 مئی کا واقعہ، کٹی پہاڑی قصبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف واقعات. تو یعنی ایک ایسا تسلسل ہے کہ اس کو کسی نے روکنے کی جان بوجھ کے کوشش نہیں کی. لیکن جب 2013-14 میں فیصلہ کیا گیا کہ فائنلی اب کراچی کو کلین کرنا ہے، یہ معاملات روکنے، تو آپ دیکھیں کہ کیسا پھر آپریشن بھی بہت الگ طرح کا ہوا، لوگ گرفتار ہوئے. اور اس کے بعد کم از کم اب اس بنیاد پر قتل و غارت گری نہیں ہے، یعنی وہ نوعیت جرم کی بدل گئی ہے. اسٹریٹ کرائم جو اس وقت بھی تھا، لیکن چونکہ اس وقت بڑا کرائم یہ ہوتا تھا قتل و غارت گری سیاسی جماعتوں کی، تو وہ اسٹریٹ کرائم ڈکیتیاں اس میں دب گئی تھی. چونکہ اب وہ والا فیکٹر ختم ہوا ہے، یہ والا ہائی لائٹ ہو گیا کہ موبائل چھن رہے ہیں، اس کے اوپر قتل ہو رہا ہے، پھر منشیات کی یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ موجودگی ہے، تو وہ اب زیادہ اس لیے نمایاں ہوتا ہے. تو جب وہ بڑی چیز اس سے روکی جا سکتی ہے تو یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ تقریباً 24 سے 1 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ابھی تک اس پورے شہر کا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے، میرا خیال ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا، پورے شہر میں کیمرے لگنے تھے. آج 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیمرے نہیں لگے، تو بھائی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مطلب یعنی یہ سادہ سی بات ہے نا کہ اگر آپ کے کیمرے لگے ہوں گے تو آپ کا جرم کنٹرول کرنے کا کم از کم 50% تو کام وہاں سے ہو جاتا ہے. باقی جرم کا تعلق، ایک بڑا تعلق آپ کی معیشت سے بھی ہے. آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو وہ آپ دیکھیں نا، جرائم میں بہت ساری جگہوں پر 18-20 سال کے لڑکے موجود ہیں، اور اس میں وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں، جو فوراً گولی مار دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. تو اب ان کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی بھی نظر نہیں آتی کہ ہم یہ بولیں کہ چلو یار ابھی یہ اسٹیپ اٹھا لیا ہے.
یعنی یہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن 1987 کے اخبارات اٹھا لیں تب بھی ہو رہا تھا. اچھا ہاں آج 2024 میں کچے کے ڈاکو کا؟ جی کچے کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو اور وہاں اغوا برائے تاوان. اور یعنی یہ لیپ اپ ہوتی ہے. تب میں دیکھ رہا تھا وہ، میں ایک اسٹوری کے سلسلے میں نے بیانات پڑھے، میں نے کہا یار اس میں صرف تاریخوں کا ہی فرق ہے. لوگ اغوا ہو گئے، تاجر اغوا ہو گیا، پولیس کی وردی پہنے ہوئے جعلی پولیس والوں نے تاجر اغوا کر لیا، اور ڈاکو وہاں اغوا کر کے لے گئے. ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں گے اور ختم کر دیں گے. غوث علی شاہ کے بیانات ہیں 87 میں، 86-87 میں. آج مراد علی شاہ کے بیانات پڑھ لیں. تو مطلب یعنی یہ کہانیاں ہیں بھائی، یہ سب بس تاریخ بدل رہی ہے، حالات اور واقعات مطلب وہ صرف ڈیٹس چینج ہیں اور تاریخیں بدل رہی ہیں اور حالات اصل میں کسی اور کے بدل رہے ہیں. تو وہ جن کے بدل رہے ہیں وہ عیاشی میں. تو باقی جو رہ گئے عام عوام تو ان کو آپ پکڑا دیں، کسی کو وطنیت کا چورن دے دیں، کسی کو مذہب کا جھنڈا پکڑا دیں آپ، تو وہ اسی میں خوش ہیں، مست ہیں. وہ ان باتوں سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت جو امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ کراچی کے امیر تھے، انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا، ریلیاں نکالی، دھرنے دیے، اور بہت سارے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اشتہارات پر، بینرز پر، دیگر چیزوں پر. حق دو کا نعرہ لگایا جو کہ بہت مقبول بھی ہوا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حق دو کا نعرہ لگا کر اور کروڑوں روپے کے اشتہارات لگا کر دھرنے اور ریلیاں نکالی اور سارا کچھ ہوا، تو آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے کچھ حق لینے میں کامیاب ہی ہو، یا پھر کراچی کو کچھ اس کا حق دلایا ہو؟ میرا خیال ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو اپنی ایک کیمپین چلائی وہ بہت اچھی تھی، اور اس میں جو پچھلے 5-8 سال میں وہ بتدریج کچھ چیزوں کو لے کر چلائی گئی. یعنی یونیورسٹی روڈ کی تعمیر سے وہ مسئلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد وہ نادرہ تک گیا، پھر نادرہ سے وہ کے الیکٹرک تک گیا، کے الیکٹرک سے پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن میں جو لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے تھے ان کو دلانے میں مدد دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی بہت سارے جو کراچی کے ایشوز تھے سڑکوں کے، تو حافظ نعیم الرحمان نے اس کی بہت اچھی مہم چلائی، اس کو پذیرائی بھی ملی. اور میرا خیال ہے کہ اس کا اثر اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یعنی بہت سارے کراچی میں کچھ منصوبے یعنی شروع کیے. یعنی بڑی سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی شاہراہوں پہ بہرحال اس پر کچھ کام. یہ احتجاج کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ احتجاج کا ہی نتیجہ ہے، ظاہر سی بات ہے. اس سے پہلے ان کو اس حوالے سے تو کسی نے ٹف ٹائم نہیں دیا نا. یہ ایک المیہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو اب وہ یہ ہو گیا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اب وہ ہر روز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر دیا، وہ شروع کر دیا. بسیں آ گئی ہیں، بسیں تو خیر پہلے سے آ گئی تھیں. تو یعنی جب آپ احتجاج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ ڈیل نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر، تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ کام تو شروع ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ وہ اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لیں، گورننس ٹھیک کریں، اور جو اس جیسے تمام جتنے شہر ہیں، چاہے کراچی ہو، سکھر ہو، لاڑکانہ ہو، حیدرآباد ہو، اسے اس کا حق دیں. اس کا حق کیا ہے؟ شہروں کا حق یہ ہے کہ وہ آپ سے تعلیم، صحت، روزگار، انفراسٹرکچر یہ مانگتے ہیں. اور شہریوں کا حق کیا ہے؟ شہروں پر، حکومتوں پر ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کو ایمانداری سے اپنا ٹیکس دیں، قانون کی پاسداری کریں. میرا خیال ہے ہم میں سے اکثریت ایسا کرتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ نہ کرتے ہوں. تو جب ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر حکومتوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے حق کے مطابق چیزیں دیں. تو اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی اس بات کو سنجیدگی سے سوچے اور لوگوں کو اور زیادہ دیر ڈیلیور کرے تاکہ ان کی زندگیاں آسان ہوں. اچھا، ایک ہمارے ہاں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، موروثی سیاست. اگر کسی شخص میں کوئی ٹیلنٹ ہے، وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ پھر زرداری صاحب کا بیٹا بلاول پارٹی کا صدر بنے، یا پھر اسفندیار کا بیٹا ایمل ولی خان بن جائے، یا پھر مریم نواز بنے؟ اگر ان میں یہ ٹیلنٹ ہے، اہلیت ہے، تو پھر ہم کیوں موروثی سیاست کی اس کا لیبل لگا کر ان پر تنقید کرتے ہیں؟ تو اس میں برا کیا ہے؟ پر دیکھیے، موروثی سیاست اس وقت بری نہیں ہے کہ جب اس کے نتیجے میں کچھ ڈیلیور ہو رہا ہو. اگر تو اس نے ڈیلیور کیا ہے پاکستان کو تو بہت اچھی بات ہے. تو پاکستان آج جس حال میں پہنچا ہے تو اس پاکستان کو تو فوجی عامروں نے اور ان سیاستدانوں نے مل کر پہنچایا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے. باقی یہ ہے کہ کیا پوری پارٹیوں میں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی میں، کیا ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو اس عہدے پہ جا سکے؟ جو مرکزی عہدے ہیں وہ گھر سے باہر نہ نکل سکیں. اور آپ جب جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ یار ہم سب سے بڑے جمہوری لوگ ہیں، اور قربانیاں بھی دی ہیں انہوں نے، اس میں کوئی ایسا شک نہیں. لیکن یہ تو ایک افسوس کی بات ہے نا کہ جب آپ کو یعنی آپ
عبوری دور میں یعنی 1.5 سال کے لیے جب اقتدار سنبھالا تھا مسلم لیگ نے، تو تب بھی صورتحال یہ تھی کہ وزیر اعظم باپ اور وزیر اعلیٰ بیٹا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی اب یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم بھی گھر کا، ڈپٹی وزیر اعظم بھی گھر کا، وزیر اعلیٰ بھی گھر کی. تو یہ مطلب ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ باقی لوگوں کو بھی کچھ دے دیں یار عہدہ. یہ باقی تو مجبوری ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گورنر اور وزراء لگانے پڑتے ہیں، ان کے بس میں ہوتا تو وہ بھی گھروں سے ہی کر دیتے ہیں. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہونا چاہیے. میرٹ کے اوپر اگر کوئی آپ کی پارٹی میں، ہر پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو اوپر لائیں گے تو لوگوں کا تب انٹرسٹ پڑے گا. اچھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بر صغیر میں تو یہ ایک رجحان بہت زیادہ تھا. ہندوستان میں تو کانگریس کا وہ جو کرزما تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، یعنی اس کی جگہ مودی صاحب نے لے لی، اب وہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ چیز موجود ہے ابھی تک. بنگلہ دیش میں بھی کسی نہ کسی صورت میں ہے. شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ شیخ مجیب کی صاحبزادی ہیں. تو یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے میرٹ کے اوپر. یہاں تو ابھی ANP کا الیکشن ہوا ہے اور میں کہیں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایمل ولی کے سامنے کسی نے کاغذات ہی جمع نہیں کرا ہے. اچھا، تو مطلب یعنی یہ کس طرح کا الیکشن ہے؟ اور اگر اس طرح کا ہو جائے معاملہ تو پھر اس میں ہمیں بلیم کرنا چاہیے انہیں، یا پھر انہوں نے اپنا روب اتنا جمایا ہے ان کے اوپر کہ کوئی کاغذات نہیں جمع کرا رہا ہے؟ نہیں، تو یہ تو جمہوری پارٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے نا کہ آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں، جمہوری جد و جہد کرتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں کسی میں جرت ہی نہیں ہے آپ کے، مطلب یعنی یہ اس کے ہر طرح سے ان کے مقابلے میں کوئی کاغذات جمع ہی نہیں کرا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے قداور لیڈر ہو گئے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی پشتونوں کا لیڈر ہی نہیں ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا. اور دوسرا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنی یعنی اس طرح کی دھاک بٹھائی ہوئی ہے کہ کسی میں جرت ہی نہیں ہے آپ کے آگے آ سکے کہ یار اگر میں کھڑا ہو گیا تو پتہ نہیں ہے جو پارٹی میں جس پوزیشن پر ہوں پھر اس پہ بھی نہیں رہوں گا. ہماری لیڈرشپ کو تو یہ باتیں ہی بہت بری لگتی ہیں نا، کوئی ان کے آگے کھڑا ہو جائے کہ ہاں سیٹنگ کے ساتھ ضرور کھڑا کر دیتے ہیں کوئی پینل، باقی کوئی کھڑا ہو کے تو بتائے. یعنی شہباز شریف کے آگے کوئی الیکشن لڑے نا پارٹی صدارت کا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے، یا پھر وہاں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت جمہوریت ہے؟ وہ الیکشن تو کراتے ہیں لیکن مولانا کے آگے کون کھڑا ہوگا آپ بتائیں نا. تو یہ مطلب بڑے مسائل ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا پارٹیوں میں اپنے اندر جمہوریت پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے اندر جو میرٹ پر لوگ آتے ہیں ان کو اگر پارٹیاں دیں گے تو پارٹیاں بھی ٹھیک ہونے لگیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ پارٹیوں کی ترقی ملک کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے. اچھا فیض بھائی، آپ بائی پروفیشن تو ایک صحافی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ پارٹی ملک کو صحیح ٹریک پر ڈال سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی پارٹی اس وقت پاکستان میں ہے؟ مسئلہ پارٹی کا نہیں ہے، مسئلہ سسٹم کا ہے. اس سسٹم میں جو بھی پارٹی آتی ہے اس کو اس کے ساتھ سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں. اور پاکستان کا مسئلہ پاکستان کی پارٹیاں نہیں ہیں، پاکستان کا مسئلہ دوسرا ہے. تو جب تک اس مسئلے کو ایڈریس آپ نہیں کریں گے، اس سے آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو پارٹی کوئی بھی آ جائے وہ نہیں کر سکتی. یعنی یہ تو ہم نے جو بات کی ابھی تو سیاستدانوں کی خامیاں، لیکن اس سے ہٹ کر سیاستدانوں کو آپ جب وہ حکومت میں بھی آ جاتے ہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے. خارجہ کچھ اور کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے، داخلہ کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے، عدالتوں کو کوئی اور ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، میڈیا کو کوئی اور ہدایات دے رہا ہوتا ہے. تو وزیر اعظم بیچارہ تو ایک مینیجر رہ جاتا ہے، یعنی جس کا کام ہے سڑکیں بنانا، زیادہ سے زیادہ کسی فیکٹری کا افتتاح کر لے گا، اور جب کوئی قومی دن آئے گا اس پہ ایک تقریر کر لے گا. مطلب یہ سارے کٹ پتلیاں ہیں ایک طریقے سے. بالکل کہہ سکتے ہیں، کٹ پتلیاں بھی ہیں اور سمجھوتے بھی ہیں، دونوں چیزیں. اچھا، سمجھوتے بھی ہیں. تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی مستقل حل اس کا ہے؟ کیونکہ ہم تقریباً جتنا میں سنتا ہوا رہا ہوں 15 سالوں سے کم از کم، کہ چلا کوئی اور رہا ہے، یہ سامنے آ کے کٹ پتلیاں ہیں بس. تو یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ سسٹم اس طرح یوں چلتا رہے گا کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ہر آدمی ان کو کندھا پیش کر دیتا ہے. یعنی آپ کو آسان، یعنی قریب ماضی قریب کی مثال سے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. 2018 سے لے کر یعنی 2023 تک مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کا کیا نیریٹو تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ہر چیز کے ذمہ وار ہیں، جنرل فیض ذمہ وار ہیں، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ہم بات کریں گے تو انہی سے کریں گے، اور عمران خان تو کچھ بھی نہیں ہے، کٹ پتلی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی. اور آپ نے ایک پریشر ڈالا. مولانا فضل الرحمان روز اسلام آباد پہنچے ہوئے ہوتے تھے کارکنوں کو لے کر. اس کے بعد کیا ہوا؟ صورتحال بدل گئی. جب صورتحال بدل گئی تو کردار بدل گئے، شکلیں بدل گئیں، کردار وہی رہا. تو اس کے بعد جناب سب لوگ آئے، پی ڈی ایم بن گئی. انہوں نے کہا عمران خان کو نکالو.
تو اب صورت حال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بات ہوگی تو جنرل عاصم منیر سے ہوگی, ہم فوج سے بات کریں گے. تو اب وہ دوسری جانب جو کردار پی ٹی آئی والے 2018 سے 23 تک ادا کرتے تھے, وہی رول آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ مسلم لیگ نے سنبھال لیا ہے, پیپلز پارٹی نے سنبھال لیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان پہلے آپس میں تو بات کر لیں. مطلب ان کا کوئی کلیئر موقف ایک نہیں ہے ان کے پاس. اب کلیئر موقف یہی ہے, ان کو اقتدار چاہیے تھا تو وہ خلاف تھے, جب ان کے پاس آ گیا تو اب وہ ساتھ ہیں. یعنی آج عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس کی بہت مخالفت کر رہے ہیں. کیا ضمانت ہے کل کی کہ اگر کل بات ہوتی ہے وہ یہ رول نہیں کریں گے؟ تو یہ سیاستدانوں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. باجوہ صاحب قوم کا باپ, ہاں والد اس طرح کے جملے بھی. باقی یہ کہ سب نے, یعنی اب تو پی ٹی آئی ایک رہتی تھی, اس نے بھی جیلیں دیکھ لی, مارے کھا لی. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ کھائی ہوئی ہیں, مسلم لیگ نے بھی مارے کھائی ہیں, جیلیں دیکھی ہیں. یعنی ان سب پارٹیوں کی قیادت جیلوں میں اب رہ چکی ہے. پی ٹی آئی پر سب سے بڑا الزام یہ تھا, پی ڈی ایم اور باجوہ صاحب نے مل کر اس کو جنون پارٹی بنا دیا, جو پاکستان کے کرائٹیریا ہے نا کہ بھائی جس نے جیل نہیں دیکھی, مارے نہیں کھائی, پابندی نہیں لگی, نام لینے پہ پابندی ہو, شکل دکھانے پہ پابندی ہو, تو وہ تو سب ہو گیا. تو پارٹی تو بنا دی آپ نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیاں ہمارے یہاں سمجھوتے کر لیتی ہیں. گو کہ پی ٹی آئی کا یہ والا فیز ابھی باقی ہے, کیونکہ یہ والے فیز تو آسانی سے طے ہو گئے. یعنی ایک یہ مت تھی کہ عمران خان جیل میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتے ہیں, اور مخالفین یہ کہتے تھے کہ وہ نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ڈرگ کا عادی ہو وہ تو نہیں گزار سکتے. لیکن عمران خان نے جو پچھلے اب جتنے بھی مہینے ہو گئے ہیں جس طرح سے جیل کاٹی ہے, میں تو اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں جن کو بالٹیاں پہنا کے جیل میں وہ عدالتوں میں پیش کرتا تھا. ارے بھائی ایک آدمی جیل کاٹ سکتا تھا, اور ایسے زبردست طریقے سے جیل کاٹی ہے اس نے. نشے کا عادی آدمی تو پاگل ہوتے ہیں. جیل میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی تک ہمارے سامنے عمران خان کی کوئی جیل سے روتی دھوتی تصویر نہیں آئی. ایسا ہی ہے. تو مطلب یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جیل ایک طریقے سے فیس کر رہا ہے. اب مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کوکڑ کھا رہا ہے, دیوار توڑ دی, ایکسرسائز مشین ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ. یہ جو آپ کا اسٹوڈیو ہے نا, یہاں آپ کو 8 مہینے کے لیے بند کر دیا جائے, فریج ہو, کھانے میں بہترین چیزیں ہو, سب کچھ ہو, لیکن آپ باہر نہیں نکل سکتے, تو جیل ہوتی ہے. وہ بہت مشکل. اور یہ آپ سے بہتر کون جانے. ہاں میں نے دیکھی, اس لیے مجھے پتہ ہے. جیل کی ہوا کاٹی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک اسٹرانگ آدمی ہے ایک طریقے سے آپ کے لیے. بس جیل گزارنی. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ضدی آدمی ہے, یعنی اپنی جس بات پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ کرتا ہے. باقی اس کی پوزیشن بہت الگ طرح کی ہے. اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ویلا آدمی ہے, بچے وہاں لندن میں پل رہے ہیں, وہ یہاں اکیلا ہے, وہ یہ نہیں کرے تو کیا کرے. تو انجوائے کر رہا ہے, سیاست بھی کر رہا ہے, وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے, انجوائے بھی کر رہا ہے. مطلب یعنی کروڑوں ہمدرد ہیں دنیا بھر میں, وہ پھیلے ہوئے لوگ ہیں, ووٹرز ہیں. سوشل میڈیا پر ابھی بھی راج ہے, الیکشن میں عمران خان کو ووٹ پڑا. اب یہ اور بات ہے کہ بکسے میں سے. اچھا, عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں عمران خان جب لائیو آتے تھے تو ایک ہی وقت میں کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ ویورز, جبکہ دوسری طرف اگر کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا پھر سراج الحق صاحب ہو یا پھر نواز شریف کیوں نہ ہو, ان کے ویورز انتہائی کم ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے عمران خان نے کہ اتنے سارے فالوورز بڑھ گئے, اتنے لاکھوں کروڑوں فین ہیں؟ اصل میں عمران خان نے اس گیپ کو فل کیا ہے جس کو دیگر سیاسی جماعتوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا. یعنی ہماری سیاسی جماعتیں, آپ ذرا ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں 90s کی سیاست کی, جس میں نواز شریف, غلام اسحاق خان, الطاف حسین ایک اس میں موجود ہے. وہ اتنی روکھی پھیکی قسم کی تقریر اور انداز ہے کہ مطلب آدمی کو لگتا ہے بہت آرٹیفیشیل ہے. اچھا. تو عمران خان نے اس کو تھوڑا سا یہ کیا کہ نوجوانوں پہ کام کیا, ایک تو وہ بالکل اگنور تھے. پھر عمران خان نے کام کیا اوورسیز پاکستانیوں پہ. پھر عمران خان نے کام کیا پاکستان کی مڈل اور اپر مڈل پڑھی لکھی کلاس پہ. وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے نظریے سے یا ان لوگوں کے نظریے سے, لیکن اگر ہم یہ بولیں کہ ان کو متحرک کر کے سیاست میں لانا, پھر وہ عمران خان اپنا نیریٹو بیان کرتے رہے. پھر یہ بھی صحیح بات ہے کہ ٹی وی پر ان کو ایک زمانے میں بہت اچھی اسپیس ملی 2008 کے عمران خان صاحب. جی ٹاک شوز میں وہ مسلسل ان کی شرکت کی, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا تو اتنا عام نہیں تھا. تو وہ اس نیریٹو کی وجہ سے وہ ہوا, اور پھر چونکہ ایک بیک گراؤنڈ بھی کرکٹ کا تھا, اس کی وجہ سے بھی ایک فیم تو موجود تھا. ہاسپٹل کا بھی ایک آ گیا تھا. تو وہ ساری چیزیں, اور پھر عمران خان نے وہ باتیں کرنا شروع کی جو دیگر سیاسی جماعتیں نہیں کرتی تھیں. مطلب ایک نیا پاکستان اور سب ایک ہوں گے, تو لوگوں نے ریاست مدینہ اور سارا کچھ. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ عمران خان کے 3 ساڑھے 3 سال بیڈ گورننس کی مثال تھے.
اچھا. یعنی عمران خان کی حکومت آپ اس کو کوئی آئیڈیل حکومت نہیں کہہ سکتے, یعنی ان کی باتوں کے مطابق. یعنی ان کی آپ لیڈرشپ دیکھ لیں نا, اسد عمر کے اوپر ساری پارٹی تکیہ کر کے بیٹھی تھی. وہ آدمی 1 سال تک یہ فیصلے ہی نہیں کر سکا کہ IMF جانا ہی نہیں جانا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان جب کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تقریریں کرتے تھے تو یہ سب عمران خان بن گئے تھے, حالانکہ سب کو عمران خان نہیں بننا تھا. ایسا ہی اسد عمر کو اپنے شعبے میں کام کرنا تھا. یعنی 2011 میں جب پارٹی کا ایک بڑا جلسہ ہو گیا اور نظر آنے لگ گیا کہ اب اس کو اگلے 10 سال میں اقتدار مل سکتا ہے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارٹی کے جو لوگ تو آ گئے تھے, سرکاری اداروں کے لوگ بھی ان کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے, بیوروکریسی کے بھی. تو اسد عمر یہ اس طرح کے سارے لوگ تھے, یہ ورکنگ کرتے. جو اداروں کے بڑے لوگ ان کے پاس آ گئے تھے, جو بھی شعبے ہیں ملک کے مختلف, ان کے ساتھ یہ ورکنگ کرتے. اگر یہ 8-10 سال کی پلاننگ کرتے تو پھر ہوتا یہ کہ جس دن یہ حکومت سنبھالتے تو 60% مسائل پہ یہ پہلے ہی دن قابو پا لیتے اور باقی 40% پہ اگلے 1 سال میں. لیکن مسئلہ یہ تھا, سب عمران خان بنے ہوئے تھے, سب کا ایک ہی موٹو تھا, بس نواز شریف کو, زرداری کو گالیاں. تو وہ ٹھیک ہے, لوگ تو جذباتی ہو کے سنتے رہے. پھر جب حکومت آ گئی تو اسد عمر کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا کیا کرنا ہے. تو پھر اس لیے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا. استعفیٰ تو نہیں, اصل میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے استعفیٰ دیا. اسد عمر سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم پچھلے 10 سال کیا کرتے رہے. مطلب کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی تیاری نہیں کی نا آپ نے تیاری کی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فائنینس کا ڈپارٹمنٹ کیسے چلانا ہے. وہ جو لوگ کہتے تھے اینگرو سے اسد عمر کو جو ہے نا ایک طرح سے استعفیٰ دیا گیا تھا, یعنی نکالا گیا تھا, تو وہ مطلب وہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. اسد عمر نے تو عمران خان کے ساتھ جو کام کیے, لوگ تو ادھر ادھر دیکھتے. اصل عمران خان کا مجرم تو اسد عمر ہے. اچھا, اسد عمر ہے. اسد عمر مجرم ہے نا. پاکستان کی معیشت دیکھیں, اس آدمی نے کچھ نہیں کیا, اس کا کام تھا وہ یہی PTI والے بتاتے تھے کہ وہ پارٹی کا تھنک ٹینک ہے اور وہ جو ہے پلانر ہے اور وہ جو ہے اس کے پاس زبردست منصوبے ہیں اور وہ سب سے الگ طرح سے سوچتا ہے. یہ الگ طرح سے سوچنا مطلب تھا. باتیں کروڑوں کی دکان, مطلب 1 سال تک آپ فیصلے ہی نہیں کر سکے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو پھر ان سے چیزیں نہیں سنبھلی. پھر وہ یہی تھا, پنجاب میں بزدار جیسے آدمی کو وزیر اعلیٰ لگایا. دیکھیں وہ یہ تھا کہ اگر بھائی اس کی کوئی گورننس تو ہوتی, کوئی لیکن ویژن خان ہوتا. صاحب تو کافی ان پر اڑے ہوئے تھے, ان کی ضد تھی کہ نہیں بھائی بزدار صاحب ہی رہیں گے. تو آپ سے میں نے کہا نا, خان صاحب ایک ضدی آدمی ہے. تو وہ ان کو لگ رہا تھا ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے وسیم اکرم پلس ہے, تو ٹھیک ہے بھائی پلس ہو گیا. پلس ہو گیا, صحیح ہے. اچھا فیض بھائی, یہ بتائیں کہ زمانہ طالب علمی میں, یونیورسٹی کے زمانے میں آپ کا کسی طلبہ تنظیم کے ساتھ تعلق رہا, اور اگر رہا بھی تو کون سی طلبہ تنظیم کے ساتھ؟ میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ رہا, اور کالج یونیورسٹی میں. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر تو میں کسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں, جس کو آپ تنظیمی تعلق کہتے ہیں, جس طرح جمعیت میں تھا. لیکن یہ کہ جماعت اسلامی سے ایک فکری تعلق ہے, مولانا مودودی سے. وہ فکری تعلق, یہ یگانگت, یہ ہمدردی ضرور ہے. اچھا, ہمدردی ہے ان کے ساتھ. پارٹی میں تنظیمی طور پر آپ باقاعدہ ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں, پارٹی آپ صحافت کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو جاب اور ان چیزوں میں تو ویسے ہی ممکن نہیں رہتا. اور باقی خیالات, ہمدردی ہر صحافی کی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی بتا دیتا ہے, کوئی نہیں بتاتا. جو ہمارے جیسا ذرا بیوقوف قسم کا صحافی ہوتا ہے وہ کھلے میں بتا دیتا ہے. باقی لوگ کھلے میں نہیں بتاتے ہیں, اپنے جو ہے نا نجی محفلوں تک رکھتے ہیں. ورنہ میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ کراچی کی صحافی برادری میں جائیں تو آپ یعنی بہت سارے لوگ آج بھی MQM الطاف حسین کے حامی ہیں. کوئی PSP اور MQM جو موجودہ MQM ہو گئی ہے, مصطفیٰ کمال وغیرہ, اس کے حامی ہیں. بہت سے صحافی پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, تعلق رکھتے ہیں. کچھ صحافی چونکہ کراچی میں مسلم لیگ نون کا اتنا سرور رسوخ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں مسلم لیگ کے صحافی بھی موجود ہیں. اسی طرح سے یہاں ANP سے جو ہے نا ہمدردی رکھنے والے صحافی بھی موجود ہیں. جو سندھی قوم پرست جماعتیں ہیں, بلوچ قوم پرست تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والے, ہمدردی یا سپورٹ کرنے والے اس تعلق اور ہمدردی کی وجہ مفادات نہیں, صرف مفادات نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں مفادات تو اس صورت میں ہوں گے جب آپ ان سے کوئی مفادات لے لیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا زمانے طالب علمی بھی ایک نظریاتی پس منظر ہوتا ہے, اس کی وجہ. دیکھیں ہر آدمی کے خیالات نظریات تو ہوتے ہیں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں ایک عجیب سا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے. صحافی اپنی خبروں میں غیر جانبدار ہوتا ہے, خبروں میں اپنی رپورٹنگ میں غیر جانبدار ہوگا. اور وہاں یعنی الحمدللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تو غیر جانبداری دکھائیں. یعنی میں اپنے چینل پر میں نے جماعت اسلامی کے خلاف بھی خبریں دی ہیں, چلائی ہیں باقاعدہ. جی, جب یہ بلکہ میئر کے انتخابات کے بعد جماعت اسلامی اور PTI کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے, اور وہ ان کی کیا وہ کوشش تھی, تو وہ خبریں ہم نے دی, چلیں وہ. لیکن
بطور ایک عام فرد کے، بھئی ہم عام انسان بھی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کوئی ہمدردی رکھتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ بری بات نہیں. لوگ پتہ نہیں بہت ساری چیزوں کو عجیب طرح کا جرم بنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہاں منافقت کرنی ہے تو ہم آپ سے کہہ دیں گے نہیں میں صحافی ہوں، میں غیر جانبدار ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ جھوٹا بیان دے دیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو تسلی ہو جائے گی. یہ تو آپ کا پروفیشن ہے نا صحافی ہونا. اسی طرح کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی دوسرا آفیسر ہے، تو سیاسی پوائنٹ آف ویو تو ہر کسی کا اپنا الگ ہوتا ہے. تو آپ نے بالکل اس کو واضح کر دیا کہ آپ صحافی ہیں، لیکن ساتھ میں کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مطلب تعلق نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ یعنی ہو بھی نہیں سکتا نا. سیاسی تنظیمی وابستگی کی الگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم صحافتی جو تنظیمیں ان کی سیاست میں حصہ نہیں لیتا. پریس کلب کی ایک پوری یونینز کی سیاست ہے، وہ تو صحافیوں کی سیاست ہے نا. تو میں تو اس میں بھی کہیں اس میں بھی حصہ نہیں لیتے. نہیں، اس میں بھی نہیں ہوں. نہ میں کبھی جو کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے ہماری، میں اس کا ممبر ہوں، لیکن میں کبھی اس کا عہدیدار نہیں رہا. تو یہاں بھی سسٹم کی خرابی کی وجہ سے آپ نہیں انوالو ہو رہے یا پھر نہیں؟ میرا مزاج سیاسی نہیں ہے. سیاسی ہمدردی حمایت رکھنے ایک الگ چیز ہے، سیاسی مزاج ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی اگر میں پریس کلب میں، یعنی ہمارے دوستوں نے مجھے آفر بھی کی کہ مجھے وہاں پریس کلب میں الیکشن لڑنا چاہیے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سیاست کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. جو پاکستان میں رائج سیاست ہے، چاہے وہ پریس کلب کی ہو یا قومی اسمبلی کی، یہاں لوگوں کی توقعات بالکل اور طرح کی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ پریس کلب میں گورننگ باڈی کے ممبر ہیں یا کوئی اور عہدہ ہے آپ کے پاس، اور پریس کلب میں آئے روز مہمان آتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کے لیے موجود ہونا ہے. پریس کلب میں گورننگ باڈی کی میٹنگز ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں مہینے میں، ہفتے میں ایک بار، آپ کو اس میں موجود ہونا ہوتا ہے. پریس کلب کا کوئی ممبر بیمار ہو گیا، آپ کو ہاسپٹل جانا ہے. کسی ممبر کا انتقال ہو گیا، آپ کو جنازے میں جانا ہے. کسی ممبر کے ساتھ پولیس کا مسئلہ ہو گیا، آپ نے تھانے میں جانا ہے. پھر بھائی ملاقات کرنے جانا ہے کسی گورنر سے، وزیر سے، مشیر سے، وفد نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے. تو یار میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. آزاد پنچھی آزاد پنچھی نہیں، میں ایک سست آدمی ہوں. میرے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ میں اتنی ساری بھاگ دوڑ کروں. تو ہم بس ووٹ دے دیتے ہیں سال میں ایک بار جا کے، اچھا، اور کبھی دوپہر میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ صحافت کی سیاست سے میرا تعلق نہیں ہے. اچھا، دیگر سوالات پر آنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فیض اللہ خان صاحب کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے اب تک جو آپ نے مطالعہ کیا ہے ان کتابوں کا؟ اصل میں مختلف شعبوں کی مختلف کتابیں ہیں. یعنی کوئی ایک آپ اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب ہے اور یہ بہت بہترین ہے. یعنی عبداللہ حسین کی جو اداس نسلیں تھیں اس نے بڑا متاثر کیا، اچھی لگی وہ کتاب. اس کے ساتھ ساتھ مارکس سے موسیٰ تک اور ماضی کے مزار، ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب ہے، یہ اچھی لگی. مولانا مودودی کی تجدید احیاء دین، تجدید و احیاء دین، یہ بہت اچھی کتاب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سفر نامے، یعنی میں اس کو بایوگرافی اور سفر نامے دلچسپی سے پڑھتا رہا ہوں. ہاں، تاریخ سے متعلق کچھ کتب اچھی لگتی ہیں مجھے. تیمور کی ایک اپنی کتاب ہے، میں ہوں تیمور، اس کا ترجمہ ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے. امیر تیمور لنگ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس طرح سے مختلف وہ چیزیں ہیں. تو وہ کوئی ایک نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کی. یہ ناولز وغیرہ پڑھتے ہیں شوق سے یا نہیں؟ ناولز تو ایسے سچ نہیں پڑھے میں نے، بس زمانے طالب علمی میں یہ تھا کہ ڈائجسٹ سارے پڑھتے تھے. اچھا. پاکیزہ اور وہ خواتین اور شعا، سسپینس، سرگزشت، جاسوسی، اور جو وہ ایک اور بڑا مشہور تھا اس کا میں نام بھول رہا ہوں. تو یہ سارے میگزینز تو ریگولر مطالعے میں. پسندیدہ کوئی شاعر ہیں آپ کا؟ کوئی ایک شاعر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جمال احسانی، ابن انشا، فیض احمد فیض، جون ایلیا، ان لوگوں کی شاعری. باقی اچھا شعر کسی کا بھی، ہاں مطلب ان کو پڑھا ہے، مشاعروں میں شرکت بھی کی ہے. پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، مذہبی یا سیاسی، دونوں میں سے کوئی ہے؟ یار میری پسندیدہ شخصیت رہنے دیں. اچھا، کیوں؟ ہم بھی استفادہ کر رہے ہیں. بس ان میں سے دو میں سے ایک، مطلب دو تین بہت پسندیدہ شخصیات رہی ہیں میری، تو آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے ایک سید قطب شہید تھے. اچھا. مصر کے. اور باقی دو جانے دیں. اچھا، وہ کیوں جانے دیں؟ اچھا فیض بھائی، آپ چونکہ خاصے فیمس ہیں، مشہور ہیں، آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، آپ افغانستان گئے، وہاں پر جیل میں رہے کافی عرصہ،
تو بہت سارے پوڈ کاسٹ میں آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا بہت تفصیلی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے بھی یہ پورا چلا جائے تاکہ کسی کو سیکھنے کا اس سے موقع ملے. آپ افغانستان گئے کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس کا شروع سے ذرا بتا دیجیے بیک گراؤنڈ. اصل میں 2014 میں پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے. تو اسی دوران احسان اللہ احسان جو ٹی ٹی پی کا ترجمان تھا اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم انہی مذاکرات کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے انٹرویوز ہوں. تو ہم اور صحافیوں سے بھی رابطہ کریں گے، تو آپ سے بھی کہ آپ آ جائیں. تو میں نے پوچھا کہاں آنا ہوگا، اس نے کہا پشاور آپ آ جائیں، ہمارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، وہ آپ کو ریسیو کر لیں گے اور پھر ہم یعنی وہیں پر ہو جائے گا سلسلہ. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ملاقات ہماری ہو جائے گی اور اگزئی ایجنسی وزیرستان یا پھر مطلب پاکستان کی حدود میں ہی ہوگی. تو جب وہ لوگ آئے، 2 بندے آئے مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ سے، انہوں نے مجھے لیا اور پھر ہم وہاں طورخم پہنچے. تو اس نے بندے نے رابطہ کیا احسان اللہ احسان سے، تو پتہ چلا کہ یار وہ تو ہیں افغانستان میں. اچھا. تو اس نے مجھے بولا کہ یار جانا اب ہمیں ادھر پڑے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار اگر یہاں سے میں خالی ہاتھ واپس جاتا ہوں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی، تو مجھے خبر کے لیے رسک لینا چاہیے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یار میں آپ کے ساتھ جو ہے نا چلتا ہوں. تو جو میرے ساتھ تھا اس نے کہا کہ یار اگر آپ کو یہاں اگر کوئی روکے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں تاجر ہوں اور میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ بارڈر. اچھا، یہ ڈکٹیٹ کیا آپ؟ ہاں بتایا اس نے. تو خیر یہ اور بات ہے کہ مجھے کسی نے روکا بھی نہیں، نہ پاکستان سے جاتے ہوئے اور نہ افغانستان میں کسی نے نہیں روکا. بارڈر پہ کسی نے نہیں روکا؟ کسی نے پوچھا بھی نہیں، اللہ، ایک لمحے کو بھی نہیں پوچھا. تو دونوں طرف سے. اچھا خیر وہاں پہنچ گئے. وہاں سے انہوں نے مجھے ایک گاڑی والا انہی کا کوئی تھا پہلے سے بندہ، اس کے ہینڈ اوور کیا. وہ دونوں واپس چلے گئے. میں اس گاڑی میں بیٹھ کے اکیلا پھر میرا آگے کا سفر شروع ہوا. تو طورخم سے کوئی تقریباً سمجھ لیں کہ گھنٹہ بھر سفر کے بعد ہم رائٹ سائڈ پہ مڑ گئے. وہ کوئی لال پورہ کا علاقہ تھا اور پھر اس سے آگے پارچاؤ، تو وہ گاؤں وہاں پہنچے. یعنی پھر وہ ایک جگہ پہ گاڑی رک گئی، پھر ہم پیدل چلے. پھر وہاں ایک دریا آ گیا، وہاں 2 اور لوگ مجھے لینے آ گئے ٹی ٹی پی کے. پھر دریا میں دریا آ گیا. پھر وہاں پر کشتی تھی. کشتی میں انہوں نے اپنی موٹر سائیکل، کشتی کیا تھی بتختہ سا تھا، ہاں ڈول رہی تھی وہ. تو پھر اس میں سفر کرتے ہوئے ہم نے دریا پار کیا. کوئی میرا خیال ہے 20-25 منٹ اس میں لگے. تو اس دوران کوئی ڈر لگ رہا تھا آپ کو؟ رپورٹنگ کی خاطر آپ نے اتنا رسک لیا؟ کشتی میں نے کہا یار یہ الٹ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ عجیب سی کشتی تھی. اس میں موٹر سائیکل بھی تھی، پہلے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، ہم بھی تھے. تو بڑا وہ سفر یہ تھا کہ یار یہ مسئلہ بن جائے گا بہت. خیر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں دریا کے کنارے احسان اللہ احسان وہ اپنی قالین بچھائے بیٹھا انتظار کر رہا تھا. پھر وہاں جا کر ہم نے کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی. کولڈ ڈرنکس؟ ہاں. تو پھر اس کے بعد وہاں سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے پھر سفر شروع ہوا. اچھا، کولڈ ڈرنکس سے مراد کون سی؟ یہ پیپسی، ڈیو یا یہ ڈیو، دیگر کوئی خاص مشروب؟ ڈیو پیتے تھے بھائی، ان کی پسندیدہ مشروب ڈیو تھا. ڈیو کے اشتہارات دیکھ لینا کیسے الٹے سیدھے ہوتے ہیں. اچھا، ہاں وہ موٹر سائیکل پر وہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا پسندیدہ مشروب تھا ڈیو ان کا. تو خیر وہاں گاڑی میں پھر ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور گاؤں سے بھی الگ ایک بہت بڑا سارا گھر تھا، کچا مکان تھا، بڑا کمپاؤنڈ تھا. تو وہ اصل میں ٹی ٹی پی کا ایک طرح سے میڈیا سینٹر بھی تھا اور احسان اللہ احسان کی فیملی کے ساتھ وہاں رہائش بھی تھی. تو وہاں تقریباً 4-5 روز میں نے گزارے. اور پھر ہم باہر بھی گئے وہیں قریب میں. وہاں پوست کے بہت ساری کاشت ہوئی تھی، پوست کے کھیت تھے، اس کی بھی میں نے ویڈیوز بنائی. پھر میں نے احسان اللہ احسان کے انٹرویو بھی کیا. پھر مجھے مزید انٹرویوز کے لیے یہ جو مولوی فضل اللہ اور عمر خالد خراسانی، ان کے انٹرویوز کے لیے مجھے جانا تھا آگے. تو وہ انہوں نے پھر ایک ترتیب بنائی اور میرے ساتھ 2 اور لوگ کیے. اور کہ یہ انہوں نے کچھ نام بھی بتائے کہ بس آپ کے نام یہ ہوں گے اگر کوئی روکے گا. فیک نام بتایا؟ فیک نام. تو خیر وہاں سے پھر ہم روانہ ہوئے. انہوں نے مجھے رخصت کیا اور پھر ایک اور گاڑی میں ہم بیٹھے. بس وہ گاڑی والا مجھے پھر بعد میں ساری کڑیاں جوڑی تو مشکوک لگا، کیونکہ ایک تو ہم جس راستے سے میں آیا تھا وہ اس راستے سے لے کے نہیں جا رہا تھا. اچھا. یعنی وہ گھما کر ایک تو بازار کی طرف گیا اور وہ بڑی خطرناک بات تھی. اور وہ مسلسل فون پہ کسی سے باتیں کر رہا تھا، ڈرائیور. اور اس نے وہاں سے پیٹرول بھی ڈلوایا. تو وہ یعنی فیل ہو رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کے تاخیر کر رہا ہے جسے کسی کے پہنچنے کا انتظار ہو. تو پھر وہ یہی ہوا. جب ہم اس کے دل میں چور تھا، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے اس لال پورہ کے برج کے پاس،
برج سے تھوڑا پہلے وہ کہتا ہے کہ اب ایک برج آنے والا ہے, اگر ہم نے اس کو کراس کر لیا تو کابل تک ہمیں کوئی نہیں روکے گا, اگر یہاں روک لیا تو پکڑے جائیں گے. حالانکہ یہ بات اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی. مطلب وہ پہلے سے آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں. ہاں, مطلب اس کے دل میں چور تھا. تو خیر جب وہ گاڑی ہماری سمجھ لیں برج کے درمیان پہنچی تو وہاں چیک پوسٹ بھی تھی اور وہاں انٹیلیجنس کے لوگ پہلے سے موجود تھے, اور انہوں نے پھر گھیر لیا ہماری گاڑی کو. اچھا. گنے انہوں نے تان لی اور کہا کہ باہر نکلو. دونوں طرف برج کی گاڑیاں روک دی گئی تھیں, بیچ میں صرف ہماری کار تھی. اس دوران آپ کے ساتھ احسان اللہ احسان کے کچھ دوست نہیں تھے یا تھے؟ وہ دونوں. اچھا, وہ بھی تھے. وہ بھی تھے. اچھا, ہمیں انہوں نے کھڑا کیا, پھر اس کے بعد ہماری قمیضیں اٹھوائیں کہ ہم نے کچھ جیکٹ وغیرہ نہ پہنی ہو بارودی. سامان انہوں نے تلاش کیا, تو اسلحہ وسلہ تو نہیں تھا کسی کے پاس بھی. تو پھر انہوں نے میرا جب بیگ کھولا اس میں ARY کا لوگو نکلا, تو اس سے بولا یہ کیا ہے. میں نے کہا یار میں تو صحافی ہوں. تو اس نے ہمیں اس برج پر ہی کھڑا کیا. پھر انٹیلیجنس کے لوگوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا ہمیں, اور وہاں قریب ہی ایک ان کا پولیس کا آفس تھا, وہاں لے گئے, وہاں لے جا کے بند کر دیا. اچھا. پھر یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے تلاشی ہماری لے لی تھی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بندہ آیا. اس نے بولا تمہارے پاس وہ کہاں ہے, USB تھی تمہارے پاس. یعنی میں نے جو احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا تھا وہ ایک USB میں نے رکھ لیا تھا. اچھا. تو وہ میں نے رکھا ہوا تھا جوتے میں, یعنی موزے میں چھپا کے. انہوں نے پھر جوتے اتروا کے وہ بھی لے لی. اچھا. تو وہ رات ہم نے وہاں گزاری, اور بڑی عجیب سی رات تھی, کیونکہ جس کمرے میں ہمیں رکھا گیا تھا وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی. اس پورے کمرے میں بڑی بڑی پتھر پڑے ہوئے تھے, اور ایک وہاں پر چارپائی تھی. ہم 3 لوگ تھے, اور بجلی تھی نہیں وہاں پہ. مچھر گرمی بڑا برا حال کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد ساری رات ایسی گزری. تو میں نے کہا یار بڑا غلط سین ہو گیا. اچھا, آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ پوچھنا ضروری ہے. پٹھان بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, آپ احسان اللہ احسان کے ساتھ 4-5 دن رہے, تو اس دوران کوئی دمبے شمبے کٹے یا نہیں؟ ہاں, دمبے کٹے یار, بکرا وکرا کاٹا انہوں نے. میرے ہاتھ سے ہی کٹوایا کہ یار. اچھا, آپ کے ہاتھ سے ہی؟ ہاں, میں نے خود ذبح کیا اس کو. اچھا. تو مہمان نوازی تو کرتے ہیں اچھی, جیل میں بھی کی اور وہاں بھی کی. اچھا. تو وہ پھر انہوں نے صبح ہوئی تو صبح ایک اور وہاں بندہ آ گیا, لمبا سا آدمی تھا. اس نے بولا یار معذرت ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی, تو اب آپ کو ہم چھوڑ لیں. اچھا. میں نے کہا یار دیکھو میں ایک رات میں دیکھو کتنا پریشان ہو گیا, کیا سے کیا سوچ رہا تھا. تو پھر اس نے بلکہ ہمیں میری چیزیں بھی دکھائیں کہ یہ موبائل آپ کا ہے, یہ چیزیں. بلکہ انہوں نے مجھے دلچسپ بات یہ ہے کہ پیسوں سمیت چیزیں واپس بھی کی. اچھا. اور لیکن صرف میرا ID کارڈ نہیں تھا اس میں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار رکھ لینے, یہ بھی دے دیں گے. دے دیں گے یا نہیں بھی دیں تو مسئلہ نہیں. 30-35 ہزار روپے تھے, وہ دیے. میرے موبائل فون دیا, میرا بیگ دیا, معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ وہاں بٹھا کر اس نے جو ہے نا اپنے کمرے میں ہمیں وہ قہوہ بھی پلایا. اچھا. معذرت کی, بہت غلط ہو گیا, آپ مہمان ہوئیے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. پھر کہنے لگا کہ ہاں USB نہیں دی اور ID کارڈ نہیں دیا. پھر کہنے لگا کہ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہم چھوڑ دیں گے, لیکن چونکہ آپ کو قیدی بنا کر ہم رکھا تھا تو بس ہم ہاتھ آپ کے باندھ لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو باہر چھوڑ دیں گے. اچھا. ہم نے آرام سے ہاتھ بنوا لیے. اچھا نہیں بھی ہوتا تب بھی بنوا لیتے. اور اس کے جب ہاتھ بنوا لیے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم کھڑے ہوئے تھے, تو وہ ایک کلپ بورڈ پہ کوئی پیپر رکھ کے رہا, اور ہمارے پیچھے سے ہی یعنی ہاتھ اس نے لیے, کہا یار اس پہ آپ انگوٹھے لگا دیں. وہاں مجھے لگا نہیں اب کام ہو گیا, مطلب یعنی یہ تو اب تصدیق ہو گئی کہ یہ اب کچھ چھوڑنے نہیں جا رہے. تو اچھا جو میرے ساتھ 2 تھے وہ بڑے مطمئن تھے کہ چھوڑ لیں. میں نے کہا یار اب نہیں چھوڑ لیں. اس نے کہا کیسے نہیں چھوڑ لیں. میں نے کہا اب انہوں نے ہم سے دستخط لے لیے, ظاہر سی بات ہے اب تو سرکاری بات ہو گئی. تو خیر اب انہوں نے ایک ڈبل کیبن گاڑی میں بٹھایا, اور بٹھاتے ہی ہمارے سر پہ غلاف ڈال دیے. اب سفر شروع ہو گیا جلال آباد کی طرف. یعنی بیچ میں ہماری گاڑی تھی, 2 گاڑیاں آگے تھی, 2 پیچھے تھیں. اب جو میرے ساتھ وہ لڑکے تھے وہ مومند ایجنسی کے تھے. اس میں سے ایک نے یعنی دوران سفر, ہم پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اس نے مجھے بولا کہ یار میں نے جو ہے نا اپنا ایک ہاتھ کھول لیا ہے. اچھا. ہاں ہاتھ کھول لیا ہے میں نے, اور یہ جو آگے آفیسر جو جس نے ہمیں گرفتار کیا تھا وہی آگے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے بولا میں کلاشنکوف چھین کر اس کو یعنی میں مار سکتا ہوں اور ہم بھاگ سکتے ہیں. میں نے کہا خدا کو مانو, مطلب تم ان چکروں میں پڑ گئے, 2 گاڑیاں پیچھے 2 گاڑیاں آگے, ہم کہاں جائیں گے. یہ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, یہ اور سے اور کیس بن جائے گا, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے.
پھر ہم وہاں جلال آباد کے جو انٹیلیجنس کا دفتر تھا NDS کا، وہاں پہنچے. ہم تقریباً پہنچے تھے دن کے کوئی میرا خیال ہے 10-11 بج رہے ہوں گے، اور وہاں لے جا کر انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا. اب جب کھڑا کر دیا انہوں نے تو ہم رات 9 بجے تک کھڑے رہے. اور وہاں پر امریکنز بھی موجود تھے، امریکنز خواتین بھی تھیں ان میں. کپڑے انہوں نے قمیص شلوار پہنے ہوئے تھے، کسی مشن سے پتہ نہیں آ رہے تھے، امریکنز تھے. ہاں تو خیر میں ان کو دیکھ رہا تھا، یعنی پہلے ہمیں ایسے کھڑا کیا تھا کہ میں ان کو دیکھتا رہا کافی دیر. تو پھر انہوں نے شکایت کی تو پھر ہمارے منہ انہوں نے گھما دیے دوسری طرف. تقریباً پھر رات 9 بجے اندر بلا لیے انہوں نے، اور اندر بھی کھڑا رکھا. پھر ہم نے البتہ اس دوران نماز پڑھواتے تھے وہ، کہ نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ. پھر کوئی 10 بجے انہوں نے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے، انویسٹیگیشن آفیسرز، ان کے پاس جا کر ہمیں بٹھایا. اور وہ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ وہ لوگ کرسی پہ بیٹھتے تھے اور ہمارے ہاتھ بندھے تھے اور ہم ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے. پھر انہوں نے ڈیٹیل لینا شروع کی، کہاں سے آئے، کیسے آئے. میں نے ان کو بتایا. تو خیر یہ تحقیقات تو چلتی رہیں 2-3 بار. 15 دن میں وہاں رہا، اور وہاں بیسکلی مسنگ پرسنس کو رکھا جاتا ہے، لاپتہ لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ISI کا جاسوس قرار دے کر کیس بنا کر جیل بھیج دیا جلال آباد. ISI کا جاسوس؟ جی، انہوں نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. تو پھر کوئی 5 ماہ 5.5 ماہ میں نے اس جیل میں گزارے. کیس چلتا رہا. عدالت نے ہمیں سزا سنا دی 4 سال کی. اچھا، پھر پاکستانی حکومت بھی انوالو ہو گئی تھی، صحافتی تنظیمیں بھی، ARY بھی، سب لوگ آ گئے تھے. بین الاقوامی سطح پر بھی بات ہونے لگ گئی تھی اس ایشو پہ. اور پھر یہ ہوا کہ جب 4 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی، پاکستانی حکومت نے مجھے ایک وکیل فراہم کر دیا تھا، اور ہم بڑے مطمئن تھے کہ اب ہائی کورٹ میں جا کر ہم اس سزا کو معاف کرا لیں گے، کیونکہ اس دوران سفارتی سطح پہ کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں. افغان حکام بھی مجھ سے ملے تھے، اقوام متحدہ کے جو لوگ تھے وہ بھی مجھ سے مل چکے تھے. تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ کم از کم میرا معاملہ کاغذوں میں آ گیا. یعنی یہ بڑی حد تک ان کو بھی پھر اندازہ ہو گیا تھا کہ بندہ صحافی ہی ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، اور ہم بڑے پر امید تھے کہ یہاں سے ہمارا کیس ختم ہو جائے گا، تو ہائی کورٹ میں جب گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے سزا سنائی ہے اس میں تو جاسوسی کی سزا ہے ہی نہیں. اچھا. انہوں نے دوبارہ لوور کورٹ کیس بھیج دیا کہ پہلے جاسوسی کیس کا تعین کریں، اس کی سزا سنائیں. مطلب جج نے اور ظلم کر دیا. ظلم کر دیا نا. جاسوسی کی سزا ویسے وہاں 20 اور 25 سال ہے، اور اس میں معافی کوئی نہیں ہے. اچھا. اور جو باقی مجھ پہ دفعات تھیں وہ تو کچھ یہ تھا کہ غیر قانونی طور پہ داخلہ کیا ہے، طالبان کے ساتھ رہا ہے، پکڑا گیا. اور اس کی سزا 4 سال کی سنا. اس کی 4 سال دے دی تھی انہوں نے. لیکن نچلی عدالت اوپر ہائی کورٹ نے دوبارہ لوور کورٹ کیس بھیجا کہ جو جاسوسی کیا ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا. پہلے آپ اس کا تعین کریں، باقی باتیں بعد میں. بڑی مایوس کن صورتحال بن گئی تھی، کیونکہ اس دوران 3-4 بار ایسا ہو چکا تھا کہ بس میں چھوٹ رہا ہوں، تسلی دے دی گئی. اور جب مجھے بالکل افغان حکام نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ اب آپ چھوٹ رہے ہیں، تو اس کے اگلے دن ہی 4 سال کی سزا سنا دی تھی. تو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ جو ہے نا کھیلتے تھے. تو خیر بس یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا. قبائلی صحافی، دانشور، انہوں نے بھی حامد کرزئی سے ملاقاتیں کی اس مسئلے پہ. فائنلی میرے مسئلے میں ملالہ یوسفزئی پھر آئی. ملالہ یوسفزئی اور ان کے والد نے حامد کرزئی سے رابطہ کیا. ملالہ یوسفزئی نے؟ جی جی. اچھا. تو مطلب ان کا بڑا کردار ہے آپ کی رہائی؟ جی، ملالہ یوسفزئی کا بہت بڑا کردار ہے میری رہائی میں. تو ملالہ یوسفزئی پھر یہ بعد میں میری بات بھی ہوئی تھی رہائی کے بعد. ایک دن ایسا ہوا کہ میں یہ عدالت والا معاملہ ہو گیا تھا. اب اس کے بعد تو میں سمجھ گیا تھا کہ یار پہلے ہی ہائی کورٹ تک یہ معاملہ آنے میں 5 مہینے لگ گئے، تو اب دوبارہ بھی 5 مہینے لگیں گے، 4 لگ جائیں گے. سست روی کا شکار رہتا ہے ہمیشہ. تو سردیاں شروع ہونے والی تھیں، اکتوبر ستمبر کا بالکل آخر تھا. تو میں نے بس ایک کمبل شمبل خریدا، اسے دھلنے دیا کہ یار یہ دھو، اب تو سردی کی تیاری کرنی ہے. سردی کے کپڑے وپڑے بھی کرنے کے لیے میں نے وہاں پیسے دیے کسی کو کہ یار میرے لیے آپ سویٹر جیکٹ یا گرم کپڑوں کا بھی انتظام کر لو، کیونکہ گرمی جہاں شدید ہوتی ہے سردی بھی شدید. تو ایک دن میرے پاس فون رکھ لیا تھا. کرپشن نعمت ہوتی ہے بعض جگہوں پر. کرپشن؟ ہاں، وہاں پیسے دے کر ہم موبائل فون یوز کر لیتے تھے. تو میرے نمبر پر کال آئی باہر کے نمبر سے. تو
اچھا میرے ایک اور دوست ہیں ناروے میں ہوتے ہیں، فضل عادی حسن صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی تھی، ناروے میں کوئی بہت بڑا افغان تاجر تھا کہ اس کے ذریعے کچھ ہو سکے، اس تاجر کی بھی میرے پاس 2-3 بار کالز آئی تھیں لیکن کوئی پیش رفت ہو نہیں سکی. تو پھر یہ ہوا کہ میرے پاس کال آئی تھی ضیاء الدین صاحب کی، ملالہ یوسفزئی کے والد کے. سلام کلام کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ آپ تیاری پکڑیں، 4 دن میں آپ رہا ہو رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا یار میرے ساتھ یہ سنگین مذاق اتنی بار ہو چکا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے، تو میں اس میں تو کوئی دلچسپی. خیر ان کو تو میں نے یہ نہیں بولا، لیکن میں نے ان کو یہ بولا کہ مجھے تو ابھی تو سزا سنائی ہے ہائی کورٹ نے کل ہی، اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ 4 دن میں رہائی. کہہ رہے نہیں بس ہو گئی یہ بات، آپ تیاری پکڑیں سب ہو جائے گا. لیکن میں نے اس پہ بالکل بھی یقین نہیں کیا. تو اس واقعے کے ٹھیک چوتھا روز تھا، میں اپنی لائٹ وائٹ گئی ہوئی تھی، رات میں لائٹ ہوتی نہیں تھی، تو فجر کے بعد میں سو رہا تھا، ساری رات جاگتے میں گزری تھی. کوئی 10 بجے کا ٹائم ہوگا تو مجھے کسی نے اٹھایا، ہمارے وہاں بیرک کو اوتاق کہتے ہیں، اوتاق کی، کہ یار اسپیکر پہ تمہارا نام لے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. اچھا اسپیکر پر نام صرف اسی صورت میں لیا جاتا تھا جب آپ کا کورٹ میں پیشی ہوتی تھی، ادروائز نہیں ہوتا. اچھا اس دن جو تھا مزے کی بات یہ تھی کہ کورٹ کا دن بھی نہیں تھا، کیونکہ کورٹ کے ہفتے میں 1-2 دن ہوتے تھے جس میں لوگ 2-3 دن. تو آپ کو یہاں سے کوئی امید نظر آئی ہوگی کہ اچھا یہ میں نے کہا یہ عجیب سا ہے. میں چونکہ نیند میں تھا، کوئی سمجھ مجھے پھر بھی نہیں آ رہی تھی. میں نے کوئی ملاقات کی، ہو سکتا ہے کوئی ملاقات کے لیے بڑی شخصیت آئی ہو. تو خیر میں جا کے وہاں یعنی جو ایک مخصوص جگہ تھی وہاں پر پہنچ گیا. تو اتنی دیر میں جیل عدالت لے جانے کے لیے اور پھر پورا زنجیروں میں آپ کو جکڑتے تھے. تو اس نے میرے پیروں میں ہی بیڑیاں ڈالی، ہاتھوں میں بھی. ہاں وہ ایک طریقہ ہوتا تھا پورا، پوری باڈی پہ زنجیر لپیٹ کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں وہ بیڑیاں. اب ٹھیک ہے جی میں کھڑا ہو گیا، وہ ایک پولیس والے نے مجھے باندھا. اتنی دیر میں نے دیکھا کہ وہاں جو ٹیبل تھی اس پہ مخابرہ رکھا ہوا تھا، وائرلیس سیٹ. تو اس میں سے آواز ایک آئی، یار وہ پاکستانی کدھر ہے، اس کو جلدی بھیجو. اچھا یہ پہلی بار تھا جب مجھے کچھ کلک ہوا. اچھا میں نے کہا یہ مطلب نارمل نہیں ہے، ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مر رہا ہے جی رہا ہے کوئی. یہاں مجھے لگا کہ یار نہیں یہ تھوڑا اور معاملہ ہے. لیکن پھر میں نے بولا یہ اور معاملہ ہوتا تو مجھے اتنا کیوں باندھتا. اب میں ذرا تھوڑا سا ڈاؤٹ، تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دینی چاہیے تھی. اب اچھا وہ جب پیروں میں اس کو باندھ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ چل تو نہیں سکتے تیزی سے. اب وہ پولیس والا وہ جو وائرلیس سیٹ پہ جس کی میں نے آواز سنی تھی وہ وہاں کا سپرنٹینڈنٹ تھا جیل کا، بہت طاقتور آدمی تھا وہ. تو وہ اس کی آواز تھی. اب یہ پولیس والے 2 مجھے بولے جلد. میں نے کہا بھائی میں کہاں سے تیز چلوں یار، یا تو یہ کھول دو. تو یہ بھی نہیں کھول سکتے. خیر ہوتے ہوتے اب وہ یہ ہوتا تھا کہ دروازہ کراس کرنے کے لیے وہ جیل کا وہ اتنا اونچا تھا، عجیب مصیبت ہو جاتی تھی اس کو کراس کرنا نا. تو خیر ہوتے ہوتے وہاں اس کے پاس پہنچے، سپرنٹینڈنٹ کے پاس. اس نے دیکھتے ہی مجھے بولا اس کو باندھا ہوا کیوں ہے تم نے؟ اچھا. تو اس نے کہا یار آپ نے عدالت لے کے جانا ہے تو باندھ دیں. تو کہا کھولوں؟ کہا چابی ہے تمہارے پاس؟ کہہ رہے نہیں چابی تو وہی ہے. کہہ رہے دفعہ اس کو ایسی لے کے جاؤ. اچھا کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے اتنا. پھر مجھے لگا نہیں یہ جو ہے نا معاملہ ذرا اور طرح کا ہے. اب وہاں چلنا شروع ہوا. اچھا میرے ساتھ وہ 2 قیدی بھی تھے. اب ہوتے 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 جب ہم عدالت کے قریب پہنچے، عدالت اس وقت جیل سے باہر تھی، یعنی بالکل سامنے. بعد میں اسی عدالت کے اوپر حملہ کیا تھا داعش نے، اور اس جیل پر بھی حملہ کیا تھا. تو پھر عدالت اس کے اندر آ گئی تھی، یعنی اس کے احاطے میں. تو ہاں نہیں حملہ تو ہماری موجودگی میں ہوا تھا. اچھا آپ کی موجودگی میں داعش نے حملہ کیا عدالت کے اوپر. اور پھر وہ اندر آ گئی تھی تو اس کی سیڑھیاں تھیں وہ ہوتے. تو وہاں پر جیل کے اندر ایک کالے رنگ کی گاڑی داخل ہوئی سڑک پہ. تو اس کو میں نے دیکھا شیشہ اس کے نیچے ہوا. تو اس نے بولا وہ پاکستانی یہی ہے؟ تو پولیس والے نے بولا یہی ہے. کہہ رہا بھائی جلدی پہنچا. میں ہر آدمی کو جلدی تھی سوائے میرے. تو اب وہ گاڑی میں جو بندہ میں نے دیکھا تو اس کو میں وہاں ٹی وی پہ دیکھ چکا تھا کئی بار. وہ وہاں کا ننگرہار میں ڈپٹی اٹارنی یا اٹارنی جنرل کہہ لیں یا پھر جو بھی سرکاری اس کا سرکاری وکیل تھا، بہرحال بڑا ایڈوکیٹ جنرل تھا. اب جب میں وہاں پہنچا اس کے سامنے، جج کے سامنے، وہاں میں جا رہا تھا تو میرا وکیل تھا حمید اللہ مومن، وہ الگ کسی کیس میں آیا ہوا. تو اس نے مجھے دیکھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتہ میں یہاں کیوں آیا ہوں.
تو کہہ رہے یار تمہارا وکیل میں ہوں, یہ تمہیں لے کر کیوں آیا؟ تو وہ وکیل کو ہی نہیں پتا کہ آپ کو کیوں لے کر آئے گی. ہاں, وہ تو اپنی کسی کیس کے سلسلے میں آیا ہوگا. اب وہاں پر اس سے پہلے ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا. وہ جب انہوں نے مجھے گاڑی سے اتارا تو ہم تینوں کو باندھا ہوا تھا, تو وہاں ایک عورت آئی, کسی کام سے آئی ہوئی. اس نے بولا دیکھو کیسے تم لوگ ظالم ہو, اس طرح سے لوگوں کو باندھا ہوا ہے. تو پولیس والے نے بولا پاکستانی ہے. خیر یہ اور کس کے باندھو. یہ خاتون کہہ رہی ہیں. یہ خاتون نے کہا نا. تو اب وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ اسی پیشی میں ایک اور ہمارے ساتھ جیل میں ایک صاحب قید تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. لیکن وہ مجھے دیکھ کر بالکل ہی کنی کترا گئے, کیونکہ مجھ پہ جاسوسی کا الزام تھا. بڑا خطرناک الزام ہوتا ہے, تو افغان تو بچتے ہیں ان باتوں سے کہ کسی جاسوس سے وہ تعلق واسطہ رکھیں. تو خیر وکیل صاحب کو میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتہ, آپ ہی پتہ کر لو. تو وہ پولیس والے بھی تھے, چیزیں بھی تھیں. مجھے وہ قاضی کہتے ہیں وہاں ججز کو, قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا. تو وکیل بھی آ گیا کہ میں ان کا وکیل ہوں. مجھ سے بولا ٹھیک ہے آپ بھی آ جاؤ. تو انہوں نے مجھ سے, قاضی صاحب نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. میں نے کہا یار یہ معاملہ اس طرح سے آیا تھا, یہ ہوا تھا, یہ سزا دے دی, یہ انٹرویوز کیے تھے. کہ جاسوس نہیں ہو. میں نے کہا نہیں ہوں. کہتا اچھا ٹھیک ہے, اب ایسا کرو جاؤ آپ جا کے اپنا سامان باندھو, آپ رہا ہو گئے ہو. اچھا, مطلب اس نے اتنی بڑی بات اتنے نارمل انداز سے کہہ دی. میں نے کہا میں واقعی رہا ہو گیا ہوں. اس نے کہا جاؤ جاؤ سامان باندھو, نکلو, بس مزے کرو, جاؤ گھر کی تیاری کرو. اب میں خوشی سے پاگل ہو گیا. اب بھی وہ تو اب نکلنے لگے تو مجھے وہی جو سرکاری وکیل تھا اس نے کہا یار تم کب سے قید ہو؟ میں نے کہا مجھے تو 4-5 مہینے ہو گئے. اس نے کہا اچھا یار مجھے ابھی پتہ چلا ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے آئے میرے کیس میں؟ اس نے بولا یار میرے پاس کل حامد کرزئی صاحب کی کال آئی تھی. اچھا, اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے. ہاں اچھا, کال آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک پاکستانی صحافی ہے خبریال ننگرہار کی جیل میں, اس کو جو ہے نا میں نے معافی دے دی ہے اور اس کو رہا کرو. وہ دن یعنی جس دن وہ جو پہلا دن تھا, پچھلا دن جس کی یہ سرکاری وکیل بات کر رہا تھا, وہ حامد کرزئی کے اقتدار کا آخری دن تھا. اچھا. ہاں, اور اس نے مجھے بتایا کہ جو احکامات حامد کرزئی نے کچھ جاری کیے ہیں آخری, ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں بھی رہا کیا جائے. اور جس دن پھر اگلے یعنی میری رہائی ہونا تھی, یعنی اگلے دن اسی دن رہائی ہونا تھی, تو جس دن میری رہائی ہونا تھی اس دن ڈاکٹر اشرف غنی نے حلف اٹھایا تھا. اچھا. اور اس سے ایک دن پہلے چونکہ وہ احکامات کے مطابق وہ ہو گئی. اچھا, اب ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ میں آ گیا دوبارہ اپنی بیرک میں. وہاں پر آتے ہی میں نے کہا میں اپنا سامان باندھوں. میں نے سامان باندھا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اچانک سے قیدی بعض اوقات ہڑتال کرتے تھے, تو قیدیوں نے ایک ہنگامہ کیا اور قیدیوں نے بیرک کا مرکزی دروازہ بند کر دیا. اچھا, عام حالات میں تو یہ ہڑتال بڑی انجوائے کرنے کی چیز ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس نہیں آ سکتی, ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی, اور پھر فون لے کر آپ باتیں کریں گھر نا, مس کال دیں, پاکستان سے کال آ جائے, تو اس کی بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی. یعنی وہ ہڑتال یا ہنگامہ جو بھی تھا, تو اس کے نتیجے میں آپ کو کئی گھنٹوں کا زبردست ریلیف مل جاتا تھا. کسی سے بھی ملیں, کہیں پہ بھی بیٹھیں, کوئی پابندی نہیں. یعنی یہ قید کے اندر ایک بڑی زبردست سہولت. لیکن میرے لیے تو وہ اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں تھی کہ میں اندر آیا اور 5 منٹ بعد دروازے بند ہو گئے کہ بھئی ہڑتال ہو گئی, احتجاج شروع ہو گیا. اب میں ہوا یہ کہ پاکستانی بھی وہاں قید تھے, تو ایک دوست سے میں نے بولا یار میں نا رہا ہو گیا ہوں. اس نے بولا بھائی تو پاگل ہو گیا ہے. میں نے کہا نہیں میں رہا ہو گیا ہوں, میں گھر جا رہا ہوں. اس نے بولا یار قید اثر ڈالتی ہے دماغ پہ. مطلب ان کا خیال تھا کہ شاید آپ نفسیاتی ہو. ہاں, کہہ رہے ہو جاتا ہے. اس نے بولا تم نے نیند بھی نہیں کی, تم جا کے سو جاؤ. میں نے کہا نہیں بھائی آج عدالت لگی. تو اس نے بولا آج کے دن کون سی عدالت لگتی ہے یار, کبھی ہم یہاں ہمیں جو ہے نا 5 سال ہو گئے, کبھی نہیں سنا ہم نے, تم آج عدالت کا دن ہی نہیں تھا, ایسے کیسے؟ میں نے کہا نہیں میرا کیس چلا ہے باقاعدہ وہاں پہ. مجھے قاضی صاحب نے بولا جاؤ تم رہا ہو گئے ہو. اس نے بولا یار جا کے لیٹ جا, آرام کر لے, تھوڑا دماغ جگہ پر آ جائے. اس نے کچھ اور کہا ہوگا, تو نے کچھ اور سنا ہے. خیر میں چلا گیا, اب اندر اپنی بیرک میں جا کے بیٹھ گیا. اب عجیب سا معاملہ تھا. خیر میں نے جو ہے وہاں پر میں بیٹھا رہا, کافی 3-4 گھنٹے گزر گئے. یعنی صبح 10-11 بجے ہم عدالت گئے تھے, اور اب معاملہ چلا گیا تھا لگ بھگ مغرب تک. یعنی اتنا سارا ٹائم میں وہاں پر ہوں, مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا. تو ہوا یہ کہ میں نے کہا یار یہ ہم سنتے ہیں کہ روزی رزق کا معاملہ ہوتا ہے کہ جتنی روزی جہاں لکھی ہے تو وہ جب تک پوری نہ ہو تو نہیں چھوٹتا.
تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں 2 بار قیدیوں سے ان کے جو عزیز تھے ملنے آتے تھے اور پھل بہت لاتے تھے. یعنی انگور تو وہاں پتہ نہیں فی سبیل اللہ ملتا تھا, تو انگور کے ہمیشہ ہر بندہ 2 شاپر لاتا تھا. وہ شاپر میں ایک میں کوئی 8 سے 10 کلو انگور ہوتے تھے. اچھا. تو 20 کلو انگور ایک آدمی, یہ تو سب, یہ وہاں کا کیلا تھا سب سے سستا ترین پھل تھا کہ یار کچھ نہیں 1 درجن کیلے لے جاؤ. تو یہ مطلب 20 کلو تو ہر آدمی, اور اس کے علاوہ پھل اور ہوتے تھے. یہ اتنے ہوتے تھے کہ ہمارا پورا ہفتہ زبردست قسم کے پھل ہم کھاتے رہتے تھے. تو اب جب وہ وہاں جا کر وہ رکھا تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے میرا کوئی نا روزی رزق کا معاملہ ہو, میں اس کو نمٹا دوں. تو وہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے, 2-3 مزدور تھے, پکڑے گئے تھے بیچارے کاغذوں کے چکر میں. تو وہ بیٹھ کے انگور کھا رہے تھے. میں نے کہا بھائی میرے حصے کے دو جلدی, میری رہائی رہتی ہے. تو انہوں نے میں نے اس سے کوئی 6-8 دانے لیے, وہ میں نے کھائے. 1 منٹ نہیں گزرا, ایک بندہ اندر گھسا, کدھر ہو پاکستانی, کدھر ہو. میں نے کیا ہوا, کہہ رہا یار جلدی آؤ. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا لے گیا. اب جب میں باہر آیا تو وہ جو ہماری بیرک کا احاطہ تھا وہ تو کھلا ہوتا تھا, آسمان نظر آتا تھا. تو میں نے دیکھا اوپر جو ہے نا ننگرہار کی ساری جو ہے نا آفیشیل اور جیل کے حکام سب کھڑے ہوئے. اچھا. ہاں, گورنر کا شاید نمائندہ یا گورنر خود تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن سارے سرکاری لوگ تھے. انہوں نے کہا قیدیوں سے کہ ٹھیک ہے یار آپ دروازہ نہیں کھول رہے ہو, آپ سے تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ پاکستانی اس کے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ, اس کے عزیز, اور بہت دیر سے وہ لوگ 5-6 گھنٹوں سے بیٹھے ہیں, انہوں نے جانا ہے. تو آپ صرف ایک مہربانی کرو, ہم سیڑھی نیچے اتارتے, اس بندے کو آپ جو ہے نا آنے دو. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے. میں آ گیا, سیڑھی اتری, اب میں سیڑھی پہ چڑھ گیا. اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے جیل میں میرے ساتھ ایک بندہ تھا قاری نثار, کاروباری آدمی, مطلب اس وقت بالکل ینگ تھا وہ, 24-25 سال کا, پاکستان میں رہ چکا تھا بہت عرصہ, بہت کاروباری فیملی تھی. یعنی وہ میرے ساتھ, ان کے والد بڑے محبت رکھتے تھے. وہ جب آتے تھے تو کہتے تھے یار تم بڑے نرم و نازک اور اس میں پلے بڑے ہو, کہاں آ کے پھنس گئے ہو. تو میرے کپڑے ان کے گھر جاتے تھے, استری ہو کے آتے تھے, دھل کے آتے تھے. میرے کپڑے وہاں جا رہے ہیں, کھانے کی چیزیں, وہ جو نثار کی والدہ کبھی کیا بھیج دیتی تھیں, کبھی مچھلی آ رہی ہے, الگ الگ چیزیں بھیجتے تھے کہ مسافر ہو تم. تو وہ جو نثار تھا وہ یار خوابوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا. اچھا. تو میں نے کوئی ایک خواب دیکھا, میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار تمہیں کیا سمجھ آتا ہے. اس نے بولا یار اس خواب کی تعبیر پتہ ہے کیا ہے, رہائی تو تمہاری ہو جائے گی, لیکن خواب یہ بتا رہے کہ دروازے تم مطلب عجیب طرح سے نکلو گے. یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تمہاری رہائی ایک تو نارمل نہیں ہے, اور دوسرا تمہارا جیل سے نکلنا بھی نارمل نہیں ہے. یوں لگ رہا ہے تم اوپر جاؤ گے, مطلب ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ, مطلب بہت. وہ خود مطلب اس نے یہ بات بولی. میں نے کہا یار تم بڑی عجیب بات کر رہے ہو. کہہ رہے یار یہ اس کا ایسی معاملہ. اچھا, اس رہائی سے 1 دن پہلے ایک اور چیز ہوئی. ایک تھا افغان طالبان ہی تھا وہ, ان کا عالم تھا. مغرب عصر کے بعد ہم لوگ بیٹھتے تھے, گپ شپ ہوتی تھی. تو اس نے مجھے کہیں ڈھونڈتا ہوا آیا, کہنے لگا یار میں نے ایک خواب دیکھا ہے. نہیں بلکہ خواب میں نے دیکھا تھا. اچھا, یہ 2-3 میں نے بڑے انٹرسٹنگ خواب دیکھے تھے, اور وہ بڑا اس طرح کا خواب تھا. میں نے اس کو بتایا یار میں نے یہ دیکھا. جیلوں میں خواب تو ویسے ہی بہت آتے ہیں, لیکن کچھ چونکہ وہ جو خواب. اس نے میرا ہاتھ پکڑا, اس نے بولا یار اس خواب کے مطابق تو تمہیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا. اس خواب کے مطابق تمہیں اس وقت جو تم بتا رہے ہو تمہیں اپنے گھر میں ہونا چاہیے اپنی والدہ کے ساتھ. اچھا. تو میں نے کہا یار کیا کہہ سکتے ہو. اور اس کے اگلے دن یہ بات ہو گئی. تو اب وہ کیا ہوا, انہوں نے سیڑھی اتاری, وہ زینہ بولتے ہیں وہاں پر. تو بھائی اس زینے کو چڑھ کے میں اوپر چڑھا. اب جیسے مطلب آپ یہاں دروازے سے نہیں نکلے, نکلے, دروازے سے نہیں نکلا, میں زینے سے اوپر گیا. وہ جو بات کر رہا تھا نا, دنیا میں عجیب عجیب لوگ ہیں. پرسنل میرے ساتھ ہوا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. تو میں بجائے دروازے سے نکلنے کے, وہ سیڑھی جب میں چڑھ رہا تھا تو مجھے نثار یاد آ رہا تھا کہ یار دیکھو اس آدمی نے, وہ 24-25 سال کا نوجوان, اور اس کو اللہ نے اتنا ملکہ دیا ہے. اس نے یہ بات مجھے بولی. اور میں نے 2-3 خواب دیکھے تھے. مزے کی بات یہ تھی کہ میں اس کو جو بتاتا تھا نا, اس نے جو تعبیر کی ہوا وہی. اچھا. یعنی ایک بار جب میں, یعنی میری رہائی کے سارے معاملات بہت قریب ہو گئے, میں نے ایک خواب دیکھا تھا. اس نے بولا یار تمہاری قید ہے ابھی, یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس خواب کے مطابق ابھی تم نے ادھر رہنا. اچھا. تو خیر بہرحال جیسے ہی میں اوپر چڑھا تو سپرنٹینڈنٹ نے مجھے بولا بس پیچھے مڑ کے مت دیکھنا, جاؤ اترو جاؤ اور تم آزاد ہو. اچھا. اچھا, اب میرا سامان سارا وہاں رہ گیا, یا ایون کہ میری نوٹ بک جس کی بنیاد پہ میں نے کتاب لکھی وہ بھی ادھر رہ گئی. میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی عجیب معاملہ ہو گیا.
خیر وہاں سے میں اترا اور باہر گیا تو وہاں پاکستانی کونسلیٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے, گاڑی بھی تھی. تو میں گاڑی میں جیسے ہی بیٹھا تو پیچھے سے ایک بندہ رجسٹر لے کے آیا دوڑتا ہوا, جیل سے باہر میں چلا گیا تھا. کہنے لگا بھائی دستخط تو کر دو, جا رہے ہو ورنہ ادھر ہی ہمارے کاغذوں میں تم ادھر ہی رہو گے. خیر میں نے وہ آخری اس پر اپنے سگنیچر کیے خوشی خوشی, اور گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور پھر میں آ گیا. کونسلیٹ کا جو کونسل جنرل تھے ان کا گھر تھا امان یوسف زئی صاحب, تو وہاں پر میں رہا رات میں. تو اگلی صبح پھر جو ہے تورخم کے لیے نکلے اور پھر پاکستان بالآخر آ گئے. اچھا فیض بھائی, ہم نے پڑھا ہے جتنا بھی مولانا ابوالکلام آزاد یا پھر باچا خان یا پھر دیگر بڑے بڑے جو گاندھی صاحب, جیل میں ان سب کی ایک پسندیدہ مشغلہ ہوا کرتا تھا کتاب بینی, مطالعہ کرتے تھے جیل کے اندر. تو آپ کا بھی کوئی ایسا رہا, ترتیب تھی آپ کی مطالعہ کرنے؟ ترتیب بالکل تھی, بس ایک معاملہ یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر زیادہ کتب پشتوں میں تھی اور ہم لوگ کے لیے پشتو پڑھنا اب اتنا کوئی آسان نہیں ہے, لیکن کچھ اردو کی کتابیں بھی تھیں جس میں وہاں پر امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب تھی, اور یہ مولانا عاصم عمر کی تھی, ایک آدھ اور کوئی کتاب تھی. تو وہ تو بس پڑھ کے نمٹ ہی جاتی تھی. باقی کتابیں وہاں منگوانا ایک بڑا لمبا طویل پروسیس ہوتا تھا. البتہ وہاں میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھی کہ نسیم حجازی کے ناول وہاں میں نے پشتوں میں دیکھے. ہاں, نسیم حجازی پشتوں میں جو ان کے جو انہوں نے تاریخی وہ لکھے تھے نا, شاید خاک اور خون اور اس طرح کے. ہاں وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں لیکن کہ کون سی والی کتاب تھی, لیکن وہ مصنف نسیم حجازی, اور ایک نوجوان تھا کوئی سمجھ لیں 22-23 سال کا, اس کے پاس میں نے وہ کتاب دیکھی تھی, وہ پڑھ رہا تھا اس کو. اچھا, اس وقت پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے. تو اس کے پاکستان کے مستقبل پر کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے جو حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں؟ پاکستان افغانستان کے حالات تو کبھی بھی اچھے نہیں رہے, لیکن اس وقت زیادہ سازگار نہیں ہیں. پہلے بھی نہیں تھے, اب زیادہ وہ, کیونکہ ہمیں یہ توقع تھی کہ افغان طالبان آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اصل میں یہ بھی ایک غلط فہمی تھی. یہ غلط فہمی کو پروان چڑھانے میں ہمارے یہاں بہت سارے دانشور, زید زمان اور یا مقبول جان اور ان جیسے حضرات کا ہاتھ تھا. افغان طالبان ایک الگ اس سے وہ لڑ رہے تھے. وہ ان کی ایک چونکہ پالیسی کے طور پر موجود ہے, پاکستان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں, ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہے, وہ اس کو یعنی پشاور تک کے علاقے کو کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ہم کمزور ہیں, جب طاقتور ہوں گے تو ہم اس کو لڑ کر بھی لے سکتے ہیں. ڈیورنٹ لائن کا جو معاملہ ہے, ہاں وہ کہتے ہیں اٹک تک کے علاقے وہ کلیم کرتے ہیں. خیر اس پر ہماری وہاں بھی بہت مباحث ہوتے رہتے تھے. تو وہ افغان طالبان سے تعلقات اب اس لیے زیادہ خراب ہیں کہ ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے, اور ٹی ٹی پی افغان طالبان کی ایک بہت بڑی حلیف جماعت ہے. تو اس پر وہ اس طرح سے سختی نہیں کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں پاکستان اور طالبان, ہم اس میں یعنی سہولت کاری کر سکتے ہیں, ثالث بن سکتے ہیں, جو بھی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کرنا آپ نے. دوسرا وہ ٹی ٹی پی پر بہت زیادہ دباؤ یوں بھی نہیں ڈال سکتے ہیں کہ اگر وہ داعش کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں تو پھر افغان طالبان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی ان کے لیے سب سے بڑا سنگین چیلنج جو اندرونی ہے وہ داعش کی موجودگی ہے. تو داعش کے ساتھ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ جا کے مل جاتے ہیں تو افغان طالبان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف وہ پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تجارت سمیت یہاں کئی لاکھ افغان موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ ایک ظاہر سی بات ہے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. تو اس مشکل صورتحال سے گزرنے میں ان کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو وہاں حکومتیں تھیں ان سے تو پاکستان کا بہت زیادہ اختلاف تھا, کیونکہ بھارتی سرور رسوخ بھی وہاں پر خاصا بڑھ چکا تھا. تو اسی لیے ہماری طرف سے طالبان کی فیور کی جاتی تھی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے اس طرح سے نہیں بن رہے, تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. یعنی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرے نزدیک کہ پاک افغان حکومت بیٹھے آپس میں, اور اس سے پہلے یعنی پاکستان کے پشتون قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کے لوگ اور سرکردہ قبائلی شخصیات, یعنی ان کو بٹھا کر ایک جرگہ کیا جائے, مذاکرات کے عمل میں ان کو شریک کیا جائے, تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب افغانستان سے فورسز نکل گئیں اور افغان طالبان کو بہت ساری چیزوں میں ضرورت تھی, تو پاکستان کا کردار وہاں ہونا چاہیے تھا, ہمارے تاجر کا کردار ہونا چاہیے تھا, ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کا وہاں کردار ہونا چاہیے تھا. ایک نئے مواقع تھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب جو ہے نا ایران, ترکیہ, کرغزستان, قازقستان, چین,
ان کا اثر و رسوخ، یعنی ان کے لوگ آ رہے ہیں UAE قطر، ان کے ایئرپورٹس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ان سب چیزوں میں ہم کہیں نہیں ہیں. تو مطلب ہم پڑوسی ہونے کے باوجود ہم نہیں ہیں، تو یہ مطلب ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے ریجن میں معاملات تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ خطے کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو افغانستان کے ساتھ ہم بہت ساری معاشی سرگرمیاں ہماری بھی کنیکٹ ہیں، ان کی بھی کنیکٹ ہیں. تو یہ اگر معاملات ایسے ہی رہیں گے تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، دونوں کو ہی نقصان ہے. اچھا، تو یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے، اس کی جو مقامی ہے دونوں طرف کی، ان کا کیا وہ ہے، مقامیوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ معاملہ کب حل ہوگا؟ اچھا، ڈیورنٹ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ان کا تو آنا جانا بغیر کسی اس کے ہوتا تھا، کیونکہ اگر ان کے شناختی کارڈ پہ آج بھی ہوتا ہے یعنی ان دنوں تو بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ کے تورخم کا علاقہ ہے، لنڈی کوتل وغیرہ، لواڑگی کہتے ہیں اس کے لوگوں کا تو غنی خیل بہت آنا جانا ریگولر تھا. یعنی میں نے وہاں دیکھا کئی لوگوں کو جو یہاں کے تھے تعزیت کرنے وہاں آتے ہیں، یہ ریگولر روٹین میں ایک چیز تھی. یعنی اس بارڈر پر کوئی سختی نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں طرف کے لوگ تھے. اب البتہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی اب پاسپورٹ کی شرط ہو. اچھا، پاسپورٹ کی شرط ہو اب ہوگی، مجھے اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. لیکن دونوں طرف ریلیٹیوز ہی رہتے ہیں تقریباً، ان کے رشتے ہوئے ایک دوسروں میں، تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا ان کے لیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ اس سے امن کے اس چانسز ہے؟ اصل میں دیکھیں، وقت کی ضرورت تو یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، ان تینوں میں جو ہے نا ایسا سسٹم ہو کہ کراچی سے نکلنے والا ممبئی جا سکے، ممبئی سے بندہ کابل جا سکے، کابل والا تہران جا سکے. یورپی یونین کیا ہے، مطلب اسی طرح کی انہیں فلیکسیبل چیزیں کی نا. تو جب تک ریجن کے لوگ اپنے ممالک اپنے اختلافات نہیں کریں گے آرام سے جا سکتے ہیں. تو یہ تو بڑا طاقتور ریجن ہے، لیکن وہ باہمی اختلافات نے جو ہے نا یہاں مسائل بڑے کھڑے کر دیے ہیں. پھر ہر ملک کے مسائل ہیں. ایران کو ہم سے شکایتیں، ہمیں ایران سے شکایتیں ہیں، ایران ہمیں افغانستان سے، افغانستان کو ہم سے، اسی طرح ہندوستان کا بھی یہ معاملہ ہے. تو یہ اس خطے کے لوگ جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی ویژنری نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر معاملات حل کر سکے. وہ سطحی سی سوچ رکھتے ہیں، یعنی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں. تمام ممالک کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے نتیجے میں سب کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، ہم اختتام کی طرف جا رہے، کافی ٹائم ہو گیا، بڑی زبردست گفتگو رہی ہے ہماری. سوشل میڈیا نے صحافت کو کس درجے میں متاثر کیا ہے؟ کیونکہ فیک نیوز اتنی چل رہی ہوتی ہے کہ اس سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس پر، آپ کی صحافت پر؟ صحافت سے زیادہ اس کا امپیکٹ لوگوں پر پڑ رہا ہے. دیکھیے، صحافت کا معاملہ تو یہ ہے کہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اگر پرنٹ میڈیا میں کوئی غلط خبر چھپتی تھی ماضی میں یا اب بھی، بھلے اندر کسی صفحے میں ہی اس کی وہ معذرت ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ یار یہ غلط خبر چھپی ہے، ہم اس پہ آپ سے معذرت کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہوتا تھا اگر کوئی غلط خبر یا رپورٹ چل گئی تو آپ کو یہ پتہ ہوتا تھا فلاں چینل یا فلاں اخبار نے یہ خبر چلائی ہے، یہ اس کا دفتر ہے، یہ بندہ ہے، ہم وہاں جا کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں کہ آپ اس کی تصحیح کریں. سوشل میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک فیک آئی ڈی بنائیں، اس کے اوپر آپ اس کو اسپانسر کرا کے ہزاروں فالوورز اور اپنی بات غلط ہو صحیح ہو آپ اس کو پہنچائیں. یعنی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ملینز میں دیکھی گئی، کہ 2 دریا پہ سانپ نکل آئے. اچھا، وہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے کہ 2 دریا صبح جانے والے احتیاط کریں. اچھا، وہ پہلی نظر میں ہی 2 دریا نہیں لگ رہا، اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ 2 دریا پر وہ جو ہزاروں سانپ وہ دکھا رہا ہے وہاں بلا مبالغہ وہ ہوں اور یہ خبر نہ ہوتی. آپ مان سکتے ہیں اس بات کو؟ چلیں، بہت ساری خبریں سوشل میڈیا کی مین اسٹریم میڈیا نہیں اٹھاتا کہ وہ سینسیٹیو ہوتی ہیں. یہ تو بہت نارمل کامن سینس کی چیز ہے نا کہ 2 دریا پہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ نکلے ہوئے اور وہ خبر نہیں ہے. تو وہ کیا تھی؟ وہ کہیں کی ویڈیو ہوگی، آپ نے اس کو اٹھا کے کراچی کا پیش کیا. آپ بتائیں، آپ نے اپنے یعنی وہ ویوز لینے کے لیے آپ نے کتنی گمراہ کن پوسٹ کی، آپ نے کتنے لوگوں کو ڈرا کے رکھا، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اب آپ پکڑ تھوڑی سکتے ہیں پتہ نہیں کون ہے. پچھلے دنوں ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا، ہماری ایک دوست ہے ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں، اب امریکہ ہوتی ہیں، ان کے بہنوئی نیوی میں تھے. تو وہ ہوا یہ کہ کہیں جا رہے تھے تو وہ اپنے بچے سے گلے ملتے ہیں اور پھر وہ چلے گئے. اچھا، وہ آدمی نیوی سے ریٹائرڈ بھی ہو چکا ہے. بھائی ایک پیج کے اوپر وہ ویڈیو چڑھائی گئی کہ یہ پاک فوج کا نیوی کا وہ کیپٹن ہے جو پچھلے یعنی کچھ عرصہ پہلے کوئی گوادر میں یا کہاں کوئی بلوچ علیحدگی پسندوں نے حملہ کیا، اور اس حملے میں جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے کیپٹن شہید ہوا ہے، اور یہ دیکھیں اپنے بچے سے مل رہا ہے.
وہ بھائی وہ ایسی اس کی شیئرنگ، مجھے کال آئی ان کی کہ بھائی خدا کو مانو یہ بندہ زندہ سلامت ہے، اس کو کیوں شہید بنا رہے ہیں، کیوں پینک پھیلا رہے ہیں. پھر میں نے اس بندے سے یعنی کرا کے انہوں نے کرا کے اس کا نمبر نکالا. میں نے اس کو بولا بھائی یہ ڈیلیٹ کرو تم. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا یار یہ تم بغیر سوچے سمجھے تم نے لگا دیا، بندہ زندہ ہے اور یہ تو اب نیوی میں بھی نہیں ہے، چھوڑ چکا ہے. تو اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ جانے دیں سر، اب اس پہ اتنے ویوز آ گئے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کو میں ڈیلیٹ کروں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. تو اب آپ یہ مزاج کے لوگ آپ کے پاس نے بولا یہ دیکھیں نا، اس کو 4-5 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، 2-3 یہ جو بھی ہے، اب آپ میں اس کو ڈیلیٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ چلنے دیں آپ اس کو. اچھا فیض اللہ بھائی، یہ بتائیں کہ آپ رپورٹنگ تقریباً کئی سالوں سے کر رہے ہیں افغانستان سے. پھر جب آپ کی رہائی ہوئی، جیل سے رہائی ہوئی، تو آپ بڑے مشہور بھی ہوئے، بہت چرچا ہوا آپ کا، عالمی لیول پر اس ایشو کو اٹھایا بھی گیا تھا، بڑے فیمس ہوئے. آپ کے پاس اچھا موقع تھا کہ آپ اس رپورٹنگ سے اینکر پہ آتے، کیونکہ آپ کا لب و لہجہ اور ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں. تو آپ اس طرف کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ہر رپورٹر تو ساری زندگی رپورٹر نہیں رہنا چاہتا، یا ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح میڈیا پر آ جائے، بطور اینکر کے طور پر وہ پریزنٹ کرے. تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا یا آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو مختلف چینلز ہیں ان کو لگتا ہوگا کہ میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے پاس زیادہ صلاحیت لوگ موجود ہیں تو وہ ان کو رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں چینلز کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو اس لیے اینکر نہیں ہوں، رپورٹر. اچھا مجھے یہ لگتا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے؟ ہاں. یہ آپ کو خود بھی لگتا ہے یا ان کو لگتا ہے اس طرح؟ مطلب ان کو ایسا لگتا ہوگا تو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنے بارے میں خوشگمان نہیں ہونا چاہیے، بس میں ٹھیک ہوں، صحیح ہے، اس سے زیادہ. مطلب کبھی ارادہ نہیں ہے آنے کا اس طرح؟ مطلب میرا ارادہ تو تب ہوگا جب مطلب وہ کہتے ہیں کہ میری بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوگی، بات ہو گئی ہے. کہا کتنی ہو گئی ہے؟ کہا 95% ہو گئی ہے. 95% رضامندی ہے. کہا کس کی طرف سے؟ کہا میری طرف سے. مطلب آپ کی طرف سے. اچھا، نوجوانوں کو کیا کہیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں یا نہیں آئیں، صحافت، رپورٹنگ، ساری چیزیں؟ یار صحافت رپورٹنگ میں تو میں کسی کو مشورہ بانے کا نہیں دوں گا. آنا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئے. دور اب اسی کا ہے، کم از کم اگلے 10 سال تو شاید یہی چلے گا، اس کے بعد کا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بہت محدود ہو گیا ہے اور اب صرف چند بڑے چینل جو ہیں وہ رہ جائیں گے. اور یعنی ٹھیک ہے، یہ جاب بہت مزے کی ہے، بہت چیزیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں دور کے ڈھول بہت سہانے ہوتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم کسی کو ڈسکریج تو نہیں کر سکتے. میں تو صرف اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح پرنٹ میڈیا کا تقریباً نام و نشان مٹ چکا ہے، یعنی بہت محدود سی ان کی سرکولیشن ہے، انہوں نے اپنے کئی لوگوں کو فارغ کر دیا ہے. تو اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا میں بھی محض 3-4 چینلز ہی رہ جائیں گے اور بڑی تعداد میں یہ چینلز ریلیونٹ ہو جائیں گے. تو آپ ایک ایسی ڈگری حاصل کر کے جب اس طرف آئیں گے اور اس کا اسکوپ نہیں ہوگا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک یہ موجود ہے نا، بھیڑ چال موجود ہے کہ بھائی جو MBA کا دور تھا تو سب نے MBA کرنا تھا، پھر IT کا آ گیا تو IT کرنا ہے. تو یہ اس کو کرنے کے بجائے دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کا انالیسس کریں، وہ زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کے مطابق جا کر کام کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر صحافت میں آنا ہے بری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ میڈیم چینج ہو چکا ہے تو اگر آنا ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آنا چاہیے. وہ اس کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے فورم ہے وہ مختلف چینلز کے پاس بھی ہیں، یعنی ہر چینل کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، ہر چینل کا اپنا YouTube بھی ہے. تو آپ اگر کوشش کر کے اس طرف جاتے ہیں تو یہ اپرچونٹی ہے. لیکن اگر آپ پیور رپورٹنگ اور صحافت اور اس کے اینکرنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہ محدود تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کیونکہ ان چینلز میں اور کوئی انٹرٹینمنٹ دیگر چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں، ٹاک شوز ہیں، وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں لوگوں کی کوئی بہت زیادہ دلچسپی رہ گئی ہے. خود میرے گھر میں پچھلے 7 سال سے ٹی وی نہیں ہے، میں نے نکالا ہوا ہے. مطلب بطور صحافی ہو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں ان کے ٹاک شوز، کیونکہ وہی روٹین کی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا الٹیمیٹلی ایک موجود ہے اور لوگوں کو اس کی طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، ہماری بڑی خوبصورت نشست رہی. بہت سارے سوالات ہم نے کیے اور ان سارے سوالات کا بہت خوبصورت، مدلل اور عمدہ جوابات دیے فیض اللہ خان صاحب نے. ہم ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہے، آپ کی کوئی رائے ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. ایسے ہی اور انٹرسٹنگ مزیدار پوڈ کاسٹ کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ کی امان.